بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الملك الحق المبين وهو رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين ورحمة للعالمين وشفيع المذنبين والمخاطب بطه وياسين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. سيما على بقية الله في الأراضين وحجته على العالمين الإمام المنتظر والحجة الثانية شرع عجل اللهم له الفرج ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله عز وجل في كتابه المبين وفرقانه المتين وقرآنه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر. فضائل و سیرت سیدہ عالم پر گزشتہ 7 دن سے گفتگو کی جا رہی تھی اور تقریباً ہر مجلس میں نے کوشش کی کہ شہزادی کے زندگی کے کسی ایک پہلو سے متعلق قرآن کی آیت خطبے کے بعد تلاوت کی جائے. تو جس طرح سورہ کوثر آج کل بہت زیادہ شہزادی کے فضائل کے حوالے سے بیان کیا جا رہا ہے، اسی طرح سورہ انا انزلنا کا پہلا آدھا حصہ جہاں تک آج تلاوت ہوئی. انا انزلنا کے سورہ کے 2 بہت واضح حصے ہیں. پہلی 3 آیتوں کا تعلق شہزادی کونین سے ہے، آخری 2 آیتوں کا تعلق زمانے کے امام سے ہے. جو ہماری 7 دن کی مجالس کا موضوع بنانے کی کوشش کی گئی، پتہ نہیں میں اس پہ کتنا کامیاب ہوا اور کتنا ناکام. شہزادی کی سیرت اور زمانے کا امام یہ دونوں آ کے جمع ہو جاتے ہیں سورہ قدر میں، انا انزلنا کا سورہ. اور میں اکثر صاحبان ایمان کو یہ یاد دلاتا ہوں کہ مرنے والے کے ایصال ثواب کے لیے قرآن کریم میں الحمد کے سورے کے ساتھ سورہ انا انزلنا کی بھی بہت تاکید ہے. بلکہ جب دفن کرتے ہیں تو قبر پہ مٹی ڈالنے کے فوراً بعد 7 مرتبہ انا انزلنا کے سورے کی تلاوت کی جاتی ہے مرنے والے کے لیے. تو یہ سورہ فاتحہ کی طرح سے سورہ انا انزلنا بھی مرنے والے کو قبر میں بہت جلدی فائدہ پہنچانے والا سورہ. ہمارے یہاں الحمد کے بعد 3 مرتبہ قل هو اللہ کی تلاوت کی جاتی. وہ تو اس روایت کی روشنی میں کہ 3 مرتبہ قل هو اللہ پورا قرآن بن جاتا. لیکن قبر میں بہت زیادہ فائدہ پہنچانے والے قرآنی سوروں میں الحمد کے بعد دوسرے نمبر پہ سورہ انا انزلنا. اب یہ 2-3 جملے میں نے اس لیے بھی کہے کہ آج کی رات پھر ایک شب جمعہ، اور میں پچھلی شب جمعہ عرض کر چکا تھا کہ اب وقت نہیں ہے کہ ہم شب جمعہ کے ہر ہفتے کے موضوع کو دہرائیں. لیکن بہرحال تذکرہ موت کا تھا، انا انزلنا کی بات ہوئی تو ایک جملہ زبان پہ آ گیا، آپ کی خدمت میں پیش کر دیا گیا. اب سورہ انا انزلنا کا آخری حصہ جو آج کے خطبے میں تلاوت نہیں کیا گیا وہ زمانے کے امام کے بارے میں. کہ جب امام معصوم نے کہا من کل امر، جب ہر امر نازل ہوتا ہے تو کس پہ نازل ہوتا؟ وہی صاحب امر ہے. اور پھر وہاں سے معرفت امام کے حوالے سے بات شروع ہوئی. لیکن پہلی 3 آیتیں جہاں قرآن کہہ رہا ہے کہ شب قدر کی رات، نائٹ آف ڈسٹینی، لیلۃ القدر، وما ادراک، اور کہہ رہے ہیں کہ تم کتنی ہی
ذہنی ترقی کر لو، انسان اپنی عقل کو کتنا ہی زیادہ استعمال کیوں نہ کرنے لگے۔ ایک بات بہت زیادہ مشہور ہو گئی کہ اللہ نے انسان کو جو عقل دی ہے ہم صرف 10% استعمال کرتے ہیں۔ اب پتہ نہیں صحیح ہے کہ غلط ہے، کیونکہ بالکل اس سے اختلاف رکھنے والا اوپینین بھی موجود ہے، لیکن یہ بحثوں کا وقت نہیں۔ تو وما ادراک، عقل انسانی کتنی ہی ترقی کر لے، اگر آج یہ 10% استعمال ہوتی ہے، کبھی 50%، کبھی 80%، کبھی 100%، تب بھی تم شب قدر یا لیلۃ القدر کو درک نہیں کر سکتے، وہ نہیں سمجھ سکتے ہو کہ وہ کیا، اس کی صحیح معرفت حاصل کر ہی نہیں سکتے۔ بہت مختصر یہ سمجھایا کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بہتر۔ یہ بھی نہیں کہا کہ برابر، برابر کہا جاتا تو کچھ ذہن میں آ جاتا، برابری کی دو چیزیں خیر، اب کتنی افضل ہے یہ نہیں بتایا۔ تو یہ تو وہ آیت ہے جسے رمضان کی 19، 21، 23 کو اعمال کے موقع پہ تلاوت کیا جاتا، لیکن آج کل گزشتہ 8-10 سال سے اسی آیت کی تفسیر کے حوالے سے صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام یہ ارشاد بھی بہت تلاوت کیا جا رہا کہ شب قدر یا لیلۃ القدر جس کا قصیدہ قرآن پڑھ رہا، وہ ایک رات کا نام نہیں ہے، وہ ہماری دادی کا تذکرہ ہو رہا، اور ہماری دادی ہیا سر من اسرار اللہ، وہ اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے جس کے لیے قرآن نے کہہ دیا وما ادراک۔ کوئی انسان صحیح معنوں میں معرفت سیدہ کر ہی نہیں سکتا، جیسے مولا کے لیے یہ حدیث آئی کہ سوائے اللہ کے اور اللہ کے رسول نے کہ کسی نے علی کی معرفت حاصل کی ہی نہیں، کر بھی نہیں سکتے، یہ عقل انسانی کی طاقت سے باہر۔ اسی طرح شہزادی کونین کے لیے تو سورہ قدر کی آیت کی تفسیر میں امام نے فرمایا، لیکن یہ آج کا موضوع ہے کہ شہزادی کی صحیح معرفت وہ اللہ کا ایک چھپا ہوا راز، اور اس کی وجہ سے فضائل کا ایک پہلو پردہ پڑ گیا، وہ ہمارے اصل عنوان کی سب سے اہم بات۔ اصل عنوان کیا تھا تو پتہ نہیں میں اس پہ کیا بول سکا اور کیا نہ بول سکا۔ اصل عنوان کہ شہزادی نے کس طرح سے آخری امام کے لیے تیاری کروائی تھی، تو اس میں جو سب سے اہم بات رہ گئی جو آج کے لیے رکھی گئی تھی آخری مجلس، البتہ اس سے پہلے ایک چھوٹی سی بات یہ کہ 6 دن 7 دن جو گفتگو ہوئی اس سے یہ تصور یا تاثر ذہنوں میں نہ پیدا ہو کہ بھائی یہ جو شہزادی کی سیرت ہے یہ تو فقط ان لوگوں کے لیے بن رہی ہے جو زمانے کے امام کی فوج میں شامل ہوں گے۔ بہت ہی مختصر 3 جملے، حیا، طاقت، اور اس کے بعد اپنے آپ پہ کنٹرول کرنا، دولت، اور پھر اپنے آپ پہ کنٹرول کرنا۔ یہ 3 چیزیں اب دوبارہ بار بار بیان کرنے کا موقع نہیں، ایسا بھی نہیں، وہ تو حالات زمانہ اور کچھ نشانیاں دیکھ کر اور اپنے نوجوان بچوں کا یہ شوق دیکھ کر کہ دنیا میں کوئی بھی نیا واقعہ پیش آ جائے وہ جھٹ سے کوئی حدیث ڈھونڈ کے نکال لیتے ہیں، اور نہیں ہوتی حدیث تو بنا بھی لیتے ہیں، یہ بھی میں جانتا ہوں۔ اور پھر یہ فیس بک اور ٹویٹر اور یہ واٹس ایپ اور سلسلہ چل نکلتا ہے کہ ظہور قریب آ گئے۔ اس شوق کو دیکھتے ہوئے میں نے یہ کہا کہ اگر قریب آ گیا ظہور تو یہ دیکھنا ہے کہ یہ والی تیاریاں ہیں کہ نہیں، ابھی ہم میں وہ ٹالرنس، وہ حوصلہ، وہ تحمل پیدا ہوا کہ طاقت دے کے ہمیں بھیجا جائے اور ہم اپنے آپ پہ کنٹرول کریں۔ لیکن بہت بڑی بات علامہ مجلسی نے عین الحیات میں جو ایک واقعہ نقل کیا، اور شاید یہ بھی آج کل ممبروں پہ بہت پڑھا جانے لگا ہے شاید، کہ کل رات کے مجلس کے آخر میں تو شہزادی کے نام کے حوالے سے ایک بات آئی تھی، لیکن بہرحال یہ چیز ہمیشہ سے مذاہب کے ماننے والوں میں مشہور رہی۔ اب جو دہریے ہیں، جو ایتھسٹ ہیں، جو کسی مذہب کو نہیں مانتے، ان کی بات چھوڑی، لیکن جو کسی مذہب کو مانتے ہیں اس کے اندر ہمیشہ یہ بات رہی کہ اللہ کا ایک نام اسم اعظم،
اور وہ نام کسی کے ہاتھ میں آ جائے تو پوری کائنات اس کے ہاتھ میں آ جاتی. کل شہزادی کے نام کے حوالے سے جو بات ہو رہی تھی تو وہ تو شہزادی سے پہلے اس دنیا میں شہزادی کی ظاہری آمد اور ولادت سے پہلے کی جو قومیں ہیں ان کے پاس بھی یہ تصور تھا. اسم اعظم کی تلاش ہوتی ہے کہ اسم اعظم مل گیا. جیسے کہ 3 دن پہلے بالم میں باور کا واقعہ تھا تو اس کے اندر بھی یہ حدیث میں کہ وہ مستجاب الدعوات بنا, اس کی ہر دعا قبول ہے کیونکہ اس کے پاس اسم اعظم تھا. تو اب یہ ایک الگ مسئلہ, اللہ کے 99 نام ہیں کہ جوشن کبیر کے 1001 نام ہیں کہ اور ان میں سے کوئی ایک نام وہ اسم اعظم ہے جس سے ساری کائنات چلتی ہے. تو ایک شخص کو بنی اسرائیل, علامہ مجلسی عین الحیات مشہور واقعہ, بڑا شوق تھا کہ کسی طرح سے اسے اسم اعظم مل جائے. چنانچہ وہ جتنی کوششیں کر سکتا تھا کر رہا تھا, حتیٰ یہ کہ اپنے زمانے کے نبی کی اتنی خدمت کرتا. اب یہ لفظ جو میں کہہ رہا ہوں اس وقت موقع نہیں ہے, اس لیے بہت مختصر کہہ رہا ہوں, یعنی توحید کا پہلو نہ آ جائے. بنی اسرائیل کے بہت سارے انبیاء اسٹیٹس کے اعتبار سے بہت ہی چھوٹے انبیاء میں آئیں گے. لفظ چھوٹا اچھا نہیں لگ رہا. بہرحال ایسے اسٹیٹس میں ہیں کہ پیغمبر کی حدیث آ گئی کہ علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل, کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء جیسے. تو اب اس سے مراد عیسیٰ اور موسیٰ تو نہیں. تو خیر جو بھی اس زمانے کے نبی تھے ان کی بھی بڑی خدمت کی, اور کہا کہ مجھے یہ اللہ کا نام, اچھا اللہ کا نام چاہیے, اور میرا وعدہ کہ میں یہ نام اپنے کسی ذاتی فائدے کے لیے استعمال نہیں کروں گا. کہ آپ اگر اس لیے مجھے یہ اسم اعظم نہیں دے رہے ہیں کہ معلوم ہوا کہ میں صرف اپنا ایک مکان بنانا ہے, گاڑی بنانا ہے, اچھی جگہ شادی کرنا ہے اور بڑے اپنے ساتھ استعمال ہی نہیں کروں گا, اس سے میں لوگوں کی خدمت کروں گا. جیسے بہت سارے لوگ دولت جمع کرنے کے موقع پر دل میں خیال یہ کرتے ہیں کہ اللہ اگر ہمارے کاروبار میں برکت دیا, پیسہ آ گیا تو ہم اپنے آپ پہ کم خرچ کریں گے, مومنین کی خدمت کریں گے. جاب کے وقت اپلائی کرتے وقت تصور ہوتا ہے کہ اگر مجھے یہ جاب مل گیا تو میں اپنے گھر والوں کا اتنا خیال نہیں کروں گا بلکہ مومنین کی خدمت کروں گا. بعد میں کیا ہوتا ہے وہ ایک الگ کہانی ہے. کہا کہ یہ میرا وعدہ آپ سے. کہا نہیں, اسم اعظم ہر آدمی کو نہیں دیا جا سکتا, اس کو برداشت کرنے کی بھی طاقت ہونی چاہیے. کہا کہ اس میں برداشت کی کیا بات ہے, کوئی پریشانی میں مدد کروں. ایک دن صبح صبح روتا دھوتا آیا اور ان نبی کے قدموں پہ یہ کہہ کے گر پڑا کہ اب اگر آپ نے مجھے یہ اسم اعظم نہیں دیا تو پھر قیامت کے دن میرا آپ سے ایک بہت بڑا شکوہ و شکایت ہوگی اللہ کی بارگاہ. کہا اب کیوں, لفظ اب. کہا کہ آج صبح میں شہر کے باہر کسی کام سے گیا, جب آ رہا تھا میں نے ایک بہت ہی بڈھے آدمی کو دیکھا, 80 سال 90 سال 120 سال 200 سال پرانے زمانے میں ہوتے تھے ایسے طویل عمر رکھنے والے, اور بیچارہ ایسا کہ اس سے چلا نہ جائے. وہ آ رہا تھا بہت ہی آہستہ آہستہ, راستے میں کوئی فوجی سپاہی آ رہا تھا, اس نے آواز دی میرا راستہ چھوڑو مجھے جلدی. وہ بوڑھے نے کوشش بھی کی ہٹنے کی لیکن اتنا ضعیف ہے کہ کوشش کے باوجود وقت لگ گئے. بس طاقت تھی نا, وہ فوجی سپاہی جوش میں آ کے پل پڑا اس بڈھے آدمی پہ جس کی حالت دیکھ کے رہ مارا, اور وہ مار رہا, اور جو فوجی بوٹ ہوتے ہیں ان کی مدد سے اسے ٹھوکرے مار رہا. یہ منظر دیکھ کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے. میں نے دل میں سوچا کاش میرے پاس ذرا سا اختیار ہوتا تو میں اس ظالم کو, یہ دادا کی عمر کا آدمی, اس کی کمزوری بھی دیکھ رہے, کبھی معاف نہ کرتا. اب اگر آپ نے مجھے یہ اسم اعظم نہیں دیا تو قیامت کے دن میں اللہ سے شکوہ کروں گا. نبی نے مسکرا کے کہا کیا تمہیں پتا کہ آج کے زمانے میں انبیاء کے علاوہ کس کے پاس اسم اعظم ہے؟ وہ اسی بوڑھے کے پاس جو ٹھوکرے کھا رہا ہے, جس کی حالت دیکھ کر تم تڑپے جا رہے ہو, تمہاری آنکھوں میں آنسو آ رہے ہیں, اس کے پاس اسم اعظم ہے اور وہ سب برداشت کر رہا ہے مگر اپنی اس طاقت کو استعمال نہیں کر رہا. شہزادی کونین کے پاس کائنات کی ساری طاقتیں, چاہے گھر جلے, چاہے کوڑا پڑے, چاہے پسلیاں ٹوٹے, چاہے بیٹا مارا جائے, چاہے ابوالحسن کے گلے میں رسی بندھے, یہ تحمل.
جب تک کہ یہ طاقت نہیں ہوگی امام زمانہ کسی کو اپنی فوج میں شامل کر ہی نہیں سکتے۔ فاطمہ کی ذات تو بہت عظیم ہے، خالی نام فاطمہ ایسا کہ دنیا کی جو دو بہترین دعائیں وہ نام فاطمہ سے، اللہم انی اسألک بحق فاطمہ و ابیہا و بالہا و بنی۔ اس مجمع میں وہ مومنین بیٹھے جنہوں نے کہا کہ ہمارا اتنا بڑا مسئلہ تھا، آپ نے 4 سال یا 10 سال پہلے دعا بتائی تھی، ہم نے خود بھی اور جس کو بتایا۔ اب یہ چونکہ آج کی رات شب جمعہ اور پچھلی شب جمعہ میں 2 موضوعات پہ بات کرنے کے بعد دعا کی بات چھوڑ دی تھی اور کہا تھا کہ اگلی شب جمعہ کو یہ بات آئے گی۔ اب آپ کو یاد ہو کہ نہ یاد ہو، مجھے یاد ہے، تو دعا تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں، صرف اتنا سا تذکرہ صحیح کہ آج کی رات دعا قبول ہونے کی رات، اور پھر اگر کائنات کی سب سے طاقتور دعاؤں میں سے کسی معمولی آدمی نے نہیں، آیت اللہ العظمیٰ آغائے مرشی نجفی نے، عجیب مولائی مرجع تھے یہ، زمانے کے امام سے 3 ملاقاتیں ایسی کی جس کے حالات اپنی کتاب میں لکھے یا اپنی ڈائری میں، تو ان میں سے ایک یہ بھی تھی کہ مولا زمانے کے امام آپ کی غیبت جو مومن دعا مانگتا ہے تو سب سے طاقتور دعا کون سی جس سے اس کی حاجت پوری ہوتی ہے، تو یہ دعا بتائی کہ دعا اپنے الفاظ میں مانگو، لیکن اس سے پہلے یہ کہو کہ اللہم انی اسألک بحق فاطمہ و ابیہا و بالہا و بنیہا والسر المستودع فیہا، اور یا پھر یہ کہ بحقے کے بدلے انی اسألک، اللہم انی اسألک بحق فاطمہ و ابی، اللہ صلی علی، اللہم صلی علی فاطمہ، یا بحق فاطمہ یا صلی علی فاطمہ، زمانے کا امام کہہ رہا، بلکہ دوسری اتنی ہی طاقتور دعا، اب یہ جو کہ زمانے کے امام سے مروی نہیں، اس لیے میں نے اس کو دوسرے نمبر پہ بتایا، ورنہ تو اس کو پہلے نمبر پہ بتانا چاہیے کیونکہ بہت آسان۔ ہمارے مرحوم آیت اللہ تقی بہجت جیسے، مرحوم سید مرتضیٰ کشمیری جن کا کل واقعہ آیا اور بار بار آپ نے سنا، ان جیسے علم عرفان رکھنے والے علماء وہ یہ کہتے ہیں کہ ساری دعائیں چھوڑ دو، خالی بے فاطمہ کی 100 مرتبہ تسبیح پڑھو اور پھر اپنی حاجت مانگو، دیکھو یہ حاجت کیسے پوری نہیں ہوتی۔ اب جس نام میں اتنی طاقت ہے اس ذات میں کتنی طاقت ہوگی، اور پھر وہ صبر دیکھیں، پھر وہ تحمل دیکھیں، پھر وہ سارے مظالم کو برداشت کرنا دیکھیں۔ امام زمانہ کو ایسے سپاہی چاہیے۔ شہزادی کی یہ سیرت، شہزادی کی ذات کے فضائل بھی ہیں اور ہمارے اور آپ کے لیے پیغام بھی ہیں، مگر 7 دن کی ساری تقاریر کو یہاں پہ روکوں۔ آج میں نے کہا نا کہ یہ تیاریوں میں 3 باتیں تو ہو گئی جو بیعت سے متعلق، مگر جو سب سے اہم بات ہے جو بیعت نامے سے ہٹ کر ہے وہ آج بیان ہونا ہے، لیکن ایک چھوٹے سے 5 منٹ کے جملہ معترضہ کے بعد، اور وہ یہ کہ یہ سب تو امام کی تیاری کے حوالے سے میں نے بات کی، لیکن فرض کیجئے ہمیں زمانے کے امام کی کوئی تیاری نہیں کرنا، اور ہمارے ذہن میں یہ خیال و تصور ہے کہ امام کے آنے سے پہلے ہم مر جائیں گے، امام کی فوج میں ہم شامل ہونے والے نہیں، یا یہ کہ کوئی یہ دعا مانگتا کہ چونکہ آخری امام کے آنے سے کچھ پہلے کے بڑے خطرناک حالات، خداوندہ وہ زمانے سے مجھے بچا لے، وہ اتنا سخت امتحان، اتنے مصائب، اتنے مظالم مجھ سے برداشت نہیں ہو رہے۔ جناب نرجس خاتون نے بھی یہ دعا مانگی تھی، جو کہ آج کل تو سامرہ کثرت سے لوگ جا رہے ہیں، نرجس خاتون ان کی قبر کی زیارت بھی کرتے ہیں، تو ان کی بھی یہ دعا تھی، لیکن اب یہ موضوع پھر کہیں اور چلا جائے گا۔ تو اب اگر کوئی آدمی فرض کیجئے، کیونکہ میرے پاس آج آخری مجلس ہے، وقت زیادہ نہیں ہے، اس لیے میں بہت تفصیل میں نہیں جا رہا کہ کون لوگ یہ دعا مانگ سکتے ہیں، اور پھر بھی مومن و متقی اور پرہیزگار رہیں گے وہ، کہ اب وہ یہ سمجھ رہا کہ ابھی امام کے آنے میں اتنا عرصہ کہ میں لشکر امام میں شامل نہیں ہوں گا، یا یہ کہ بعض مومنین سے جو امام کی ملاقات ہوئی، ملاقات امام خود اپنی جگہ پہ ایک بہت اہم موضوع، بہت سارے لوگوں سے،
امام نے اس سے کہہ دیا کہ اللہ تمہیں اتنی لمبی عمر نہیں دے گا کہ تم ہمارے ظہور کو دیکھو، لیکن اطمینان رکھو کیونکہ تم ہم کو مانتے ہو، اس لیے جب موت آئے گی تمہاری تو اسی ثواب کے ساتھ آئے گی۔ یہ کچھ واقعات ہیں جن کو میں بیان نہیں کرنا چاہتا کہ آج اگر مجلس نامکمل رہے گی تو اب تو کل تو میرا بیان نہیں ہے، تو آج کا بیان پورا ہو مختصر، کہ آپ یہ پوچھیں گے ایسا کون مومن ہوگا، تو کئی قسم کے لوگ آ سکتے ہیں، یہ تو ضرور آ جائے گا جس سے ایمان یہ ارشاد فرما دے کہ ہم تمہاری محبت اور معرفت کو تسلیم کرتے ہیں، تم ہماری نگاہ میں بہت عزیز ہو، لیکن بہرحال اللہ کی مسئلہ ہے، تمہاری موت پہلے آ جائے گی، ہمارا ظہور بعد میں ہوگا۔ اب کہہ رہا ہوں، بطور مثال کہہ رہا ہوں، اس قسم کے جو لوگ ہیں وہ کہیں کہ پھر یہ جو 3 باتیں 4 باتیں آپ بتا رہے ہیں، پھر تو ان باتوں کا ہم سے کوئی تعلق نہیں۔ تو یہ جو باتیں بتائی گئی اب تک، یہ ویسے ہی اسلام کے اہم ترین ایسے احکام جس کا کوئی تعلق امام کے ظہور سے نہیں ہے، یہ ہمارے فائدے والے احکام، یہ وہ احکام ہیں جن کے لیے قرآن جگہ جگہ اشارے کر رہا ہے۔ مثلا سورہ بنی اسرائیل، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، اس میں 5ویں یا 6ٹھی آیت، فَإِنْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا، تم جو بھی نیکی کا کام کرتے ہو، کس کے لیے کرتے ہو؟ اپنے لیے کرتے ہو۔ احسنتم لانفسکم، اس کا فائدہ تم کو مل رہا۔ وَإِنْ أَسَأْتُمْ، کوئی بہت ہی ظلم کا، گناہ کا، خرابی کا کام کر رہے، کس کو نقصان پہنچایا؟ اپنے بھائی کو، اپنے مومن ساتھی کو، اپنے گھر، اپنی بیوی کو، کسی عام مومن کو جی نہیں، اپنے آپ کو نقصان پہنچایا۔ جو نیکی کرتے ہو فائدہ بھی تمہاری طرف پلٹ کے آتا، جو نقصان والی بات کرتے ہو نقصان بھی تمہیں کو ملتا ہے۔ لقمہ حرام کھا لیا، تم نے کیا سمجھا؟ اس کا مال میں نے ہضم کر لیا، اس کا نقصان ہوا، اس کا نہیں ہوا، تمہارا اپنا ہوا۔ اور ایک بار نہیں، قرآن نے بار بار یہ بات کہی۔ سورہ عنکبوت جو ہر سال شب قدر میں آپ تلاوت کرتے، من جاہدہ فإنما یجاہد لنفسہ، جو بھی راہ خدا میں کوشش کر رہا ہے وہ اللہ کے لیے نہیں، اپنے لیے کر رہا، کیونکہ ان اللہ لغنی عن العالمین، اللہ ساری کائنات سے بے نیاز ہے، نہ اسے تمہاری نماز کی ضرورت ہے، نہ تمہاری حیا کی ضرورت ہے، نہ تمہارے حجاب کی ضرورت ہے، نہ تمہاری طاقت میں تحمل کی ضرورت ہے، اپنے لیے کر رہے۔ اور یہ تو وہ اصول ہے جو اسلام میں بار بار آیا۔ ہم اگر یہ سمجھیں کہ اسلام پر یا اللہ پر یا نعوذ باللہ معصومین پر کوئی احسان کر رہے ہیں، اس سے بڑی حماقت کوئی نہیں ہوگی۔ سب اپنے لیے، نیکی ہے تو اپنے لیے، نقصان یا حرام کام ہے تو اپنے لیے۔ اس کی ایسی مثال ہے، جیسے ایک صاحب جا رہے ہیں، انہوں نے دیکھا کہ کوئی آدمی درخت پہ بیٹھا ہے، درخت میں نہیں بیٹھتا ہے، درخت کی شاخ پہ بیٹھ گیا اور آری ہاتھ میں لے کے اسی شاخ کو کاٹ رہا۔ انہوں نے کہا کہ بھائی یہ کیا کر رہے ہو، گر پڑو گے، زخمی ہو جاؤ گے۔ کہا جاؤ اپنا راستہ ناپو، علم غیب کا دعویٰ کر رہے ہیں، تمہیں کیا پتا کیا ہونے والے ہے مستقبل میں؟ کیا تم اللہ ہو؟ غیب تو اللہ کو پتا ہی۔ چلے گئے۔ ابھی تھوڑی دور گئے تھے کہ وہی آدمی سر پھٹا ہوا ہے، خون جاری ہے، ہانپتا کانپتا آ رہا ہے، قدموں پہ گر پڑا۔ آپ نبی ہیں، امام ہیں، ولی ہیں، وسیع ہیں یا بہت پہنچے ہوئے بزرگ، میرا فلاں کام یا دعا۔ انہوں نے کہا میں کچھ بھی نہیں ہوں ان میں سے۔ کہا نہیں، آپ نے غیب کی خبر دے دی، آپ کو 5 منٹ پہلے کیسے پتا چلا کہ میں درخت سے گروں گا اور زخمی ہوں گا؟ کہا اس میں علم غیب کی ضرورت نہیں ہے، تو کامن سینس کی بات ہے۔ جس درخت پہ بیٹھے ہو، جس شاخ پہ بیٹھے ہو، اسی کو کاٹ رہے ہو تو گرو گے نہیں تو اور کیا ہوگا؟ یہ کامن سینس کی باتیں ہیں جو اگر ہم یہ سمجھیں کہ ہم اللہ پر یا اسلام پر یا آل محمد پر یا شہزادی پر یا امام زمانہ کے لشکر میں شامل ہونے کے لیے کوئی خدمت کر رہے ہیں۔ 2 بہت چھوٹی سی حدیثیں، ایک براہ راست حدیث پڑھ رہا ہوں، ایک حدیثوں کو جمع کر کے اس کا خلاصہ اپنے الفاظ میں پڑھ رہا ہوں، وہ بھی ہیں حدیثیں، بہت چھوٹی سی باتیں نہیں، باتیں بہت بڑی، لیکن وقت کم ہے تو بہت چھوٹے سے جملے۔ دنیا میں آج کل ایک سوال یہ ہوتا، میں موضوع سے نہیں ہٹ رہا ہوں، کہ کسی بھی قوم کو اگر مہذب، کلچرڈ، سویلائز کہا جائے تو اس کا کرائیٹیریا کیا ہے، معیار کیا چیز دیکھ کر یہ کہا جائے گا کہ یہ قوم بڑی مہذب ہے؟
اور یہ قوم ایسی ہے جس کو تہذیب چھو کر بھی نہیں گزری. اب جیسے ایک زمانے ہمارے بزرگوں کا تعلق لکھنؤ سے تھا، آداب تسلیمات جس طرح جھک جھک کے اخلاق کا مظاہرہ کیا جاتا، کہا جاتا یہ مہذب ہونے کی نشانی تھی، یہ کلچرڈ ہونے کی نشانی تھی. یعنی جو لوگ لکھنؤ کے نہیں تھے وہ بھی کاپی کرنے کی کوشش کرتے تھے. لیکن آج کی دنیا میں ایک کرائیٹیریا عجیب بنایا گیا، اور ہے بھی صحیح. یہ تو بہت بعد میں میرے علم میں آیا، گوگل میں جا کے. تو جو پہلا حج میں نے کیا تھا خدا معلوم کبھی میں نے گنا بھی نہیں، نہ مجھ سے گنتی پوچھیے گا، اس وقت سے بھی یہی اصول وہ یہ ہے کہ یہ کہا گیا جس قوم کو ٹوائلٹ یا WC یا واش روم یا ریسٹ روم جو مختلف نام وہ صحیح استعمال کرنا آتے ہیں. یعنی اگر کسی قوم کے مہذب کلچرڈ سویلائزڈ ہونے کا اندازہ کرنا تو پبلک پلیسز کے باتھ روم جا کے چیک کر لو. بس اسٹیشن میں گئے آپ نے باتھ روم کھول کے دیکھا، ایئرپورٹ میں گئے آپ نے باتھ روم بقول گجراتی کے منڈیا ڈال کے دیکھی اس باتھ روم کے اندر، اس سے اندازہ ہوگا یہ قوم مہذب ہے کہ یہ قوم جو ہے وہ وحشی اور جنگلی. اچھا جیسا کہ میں نے کہا کہ یہ تو باتیں بعد میں پتہ چل، جب یہاں تک پتہ چلا کہ دنیا میں ایک ورلڈ ٹوائلٹ ڈے کے نام سے پورا ایک دن بھی کوئی منایا جاتا. ہندوستان کی حکومت تو بہت پریشان ہے کہ کس طرح گھیر گھار کے لوگوں کو باتھ روم کے اندر لے کے جائے. خیر، لیکن پہلا آج مجھے یاد، جو بلڈنگ، جو عمارت، جو ہوٹل ہم اپنے قافلے کے لیے ڈھونڈتے تھے سب سے پہلے جا کے اس کے باتھ روم چیک کرتے تھے. اور آج تو تقریباً ہر اچھے قافلے کی یہ خاصیت. تو اب یہ دنیا نے ایک اصول بنایا اور اپنی جگہ صحیح اصول بھی کہ صاف ستھرے، کلین، نیٹ اور صفائی کا خیال کرنے والی قوم، انہی کو مہذب اور کلچرڈ قوم کہا جائے گا. اب یہ ایک اصول یہ آیا. اس طرح کا 2-3 اصول حدیثوں میں کسی اور حوالے سے آئے. ایک اصول پیغمبر نے فرمایا جب کوئی مکان بن رہا اور ایک اینٹ بھی اس کی مال غصبی سے لگائی گئی، یہ اینٹ بتا رہی ہے کہ ایک مکان بہت جلدی تباہ ہوگا، اس میں کبھی راحت و آرام نہیں آئے گی، ہمیشہ اس میں نحوستیں اور بے برکتی رہے گی. یہ ایک اینٹ. پیغمبر تو خیر الا من ارتضی من رسول، سورہ جن کی آیت. عالم الغیب، اللہ علم غیب رکھتا ہے، کسی کو ظاہر فلا یظہر علی احد، کسی کو غیب نہیں بتاتا سوائے جن رسولوں سے راضی. لیکن پیغمبر ہمیں اور آپ کو ایک فارمولہ دے رہے، ہم تو علم غیب نہیں رکھتے. بہت شاندار مکان بن رہا، بہت اچھا مکان بن رہا، بہت پیسہ لگا رہا ہے، بہت دل سے مکان بنا رہا، لیکن اگر ایک اینٹ بھی اس میں مال حرام کی ہے، مال حرام کی غصبی کیٹیگری، پیسے تو ہر مال حرام گناہ، لیکن یہ جو پیغمبر نے وبال یا نقصان بتایا یہ غصبی کا. بھئی ہم شراب بیچ کے جو پیسے کمائیں گے وہ بھی مال حرام ہے، اس کو غصبی نہیں کہیں گے. جو ہم سود کھا کے پیسے لیں گے وہ بھی مال حرام ہے، غصبی نہیں. غصبی ہے کہ میراث میں ہم نے اپنی بہن کا حصہ دبا لیا، یہ ہے مال غصبی. کسی کا مال چوری کیا، یہ ہے غصبی. خمس واجب ہے نہیں دیا، یہ ہے غصبی. تو حرام کا لفظ بہت بڑا ہے، اس میں ہر چیز گناہ آتی، لیکن بات ہو رہی ہے اس خرابی کہ گھر آپ نے دیکھا ابھی تو بن رہا اور بہت ہی شاندار بن رہا. پیغمبر نے کہا ابھی سے سمجھ لو اس گھر میں رہنے والوں کو راحت و آرام کبھی نہیں ہوگی، اور یہ گھر بہت جلد تباہی کا نشانہ بنے گا. ایک تو ہوتا ہے نا کہ ہر آپ نے عمارت بنائی، اس عمارت کی ایک مدت ہوتی ہے، 50 سال بعد، 100 سال بعد، 200 سال کے بعد بہت جلد یہ گھر تباہ ہوگا. اب لوگ پریشان ہو کے آتے ہیں مولانا پتہ نہیں کیا مصیبت ہے، ہر دن آفت آ رہی ہے، ہر دن مصیبت آ رہی ہے، ایسا لگ رہا ہے کوئی جادو کرا رہا ہے، کسی نے گھر کو کھیل دیا ہے، کوئی ہمارے خلاف ہو گیا. تم خود اپنے خلاف ہوئے. آیت الکرسی تم نے لٹکا دی، 4 قل تم نے لکھ کے مین گیٹ کے اوپر لگا دیے، جوشن کبیر کا تعویذ لگا دیا، اور پھر بھی پریشان ہو رہے ہو کہ مصیبتیں کیوں آ رہی. یہ حدیث اتنی معتبر کہ مراجن اس کتاب میں بھی لکھی ہے جس میں حدیثیں نہیں لکھی جاتی، توضیح المسائل. غصب کا چیپٹر دیکھیں جو 99.99% مومنین نہیں دیکھتے. نماز، روزہ، وضو، غسل، تیمم بہت اہم واجبات، لیکن وہ بھی ایک چیپٹر. ایک اینٹ، خالی ایک اینٹ، پوری بلڈنگ نہیں. کہا کہ اگر غصبی مال سے ایک اینٹ بھی لگائی گئی
رہنے والوں کو کبھی سکون نہیں ملے گا اور بہت جلدی یہ گھر تباہ ہوگا۔ اب جس طرح شاخ پر بیٹھ کر آری سے اگر اس کو کاٹ رہے تو یہ بتانے کے لیے کہ تمہیں گرنا ہے، علم غیب کی ضرورت نہیں ہے، کامن سینس بتانے کے لیے کافی ہے۔ جس گھر کے اندر مال غصبی لگ رہا اس کی بہت جلد تباہی ہے، اور جب تک تباہی نہ بھی ہو اتنے عرصے میں بھی مصیبتیں پریشانیاں کا یہ غصب اینٹ بتانے کے لیے کافی ہے، اس میں علم غیب ضروری نہیں۔ اب یہ ایک حدیث جو میرا اصل موضوع ہے اس کو سمجھا رہا ہوں۔ مال کی نفرت، مال بری چیز نہیں، اس کا استعمال برا ہوتا۔ وہ جو شہزادی کون ہے، تو اب اگر پھر جملہ دوہرا دو، اب اگر کسی کو پتا چل جائے کہ میں لشکر امام تک زندہ نہیں رہوں گا تو کہے کہ پھر یہ تیاریوں کا مجھے کیا ضرورت نہیں۔ وہ جو شہزادی نے تیاری کرائی وہ اپنی جگہ ایک الگ چیز، اسلام کا بنیادی احکامات میں سے یہ شامل ہے۔ بنیادی احکام، بنیادی احکام میں کسے کہتا ہوں؟ بنیادی احکام کے لیے ایک فارمولہ آپ کو دیتا ہوں کیونکہ وقت نہیں ہے کہ اس کی تفصیل میں جاؤ۔ جناب جعفر طیار جب ملک حبشہ کے بادشاہ نجاشی کے دربار میں گئے اور یہ ادھر سے کفار مکہ کا ڈیلیگیشن پہنچا کہ یہ ہمارے قیدی ہیں، بھاگ کے تمہارے پاس آ گئے ہیں، ان کو تم نے کیوں پناہ دی، واپس کرو۔ میسج فلم میں بہت ہی مؤثر یا امپریسو انداز میں وہ جو ایک کلپ ہے وہ دیکھیے گا۔ تو جناب جعفر طیار سے آخر میں، اب وہ پورا واقعہ پڑھنے کا وقت نہیں، جعفر طیار کسی معمولی شخصیت کا نام نہیں، تو نجاشی نے کہا اچھا وہ دین ہے کیا؟ تو اس کے اندر جو خطبہ دیا، 3 صفحے کا خطبہ، 2 صفحے کا، کون سا بہت ہی لمبا چوڑا انسائکلوپیڈیا برٹانیکا کے برابر ہے کہ آپ کے ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں، 2 صفحے کا خطبہ، 2 بھی نہیں، 2 صفحے جو کتاب کے سائز کے ہیں، جو A4 سائز ہے، 1 صفحہ پڑھ کے دیکھیے۔ اسلام کا انٹروڈکشن مولا کائنات کے اس بھائی کے حوالے سے جو زینب کبریٰ کے خسر بھی ہیں، پیغمبر کے دوست بھی ہیں، اور شروع اسلام ہے۔ کیا بتائے؟ نماز ہے اس میں، روزہ ہے اس کے اندر، یہ جو فروع دین ہم 10 پڑھتے ہیں جو بہت اہم ہیں، یہ ہے نہیں، مال حرام ہے، غصبی مال ہے، ہم ایک دوسرے کا مال چھین لیا کرتے تھے، اس نے آ کے روکا۔ یہ اسلام کی بنیاد ہے، جہاں سے اسلام چلا۔ جس سال شہزادی کونین کی ولادت ہوئی ہے اسی سال حبشہ کی ہجرت ہوئی، دونوں واقعات 1 سال کے ہیں۔ تو خیر بنیادی احکامات میں سے ایک، بار بار ایک جملہ زبان پہ اچھا نہیں لگ رہا، کہ جو امام کے لشکر میں کسی وجہ سے شامل نہیں ہو پائے گا اس کے لیے بھی یہ مسئلہ اتنا ہی اہم ہے۔ زندگی تو اسلام پہ گزارنا ہے نا، مرنے کے بعد قبر میں جواب تو دینا ہے نا، قیامت کے دن حساب کتاب کے مرحلے سے تو گزرنا ہے نا۔ اب بہت سے لوگ کہہ دیتے ہیں کہ جی ہمیں تو قیامت کا کوئی خوف ہی نہیں، جو عرب کا سب سے مانا ہوا پہلوان تھا، بہت ہی مشہور، اب پتہ نہیں کہ آج کل کون ہے، ہماری جوانی میں ہاک ہوگن بہت مشہور تھا کہ جی بڑا طاقتور ہے وہ، اور ہمارے بچپنے میں رستم زماں بھولو پہلوان بہت مشہور تھا۔ تو عرب کا اپنے زمانے کا جو سب سے مشہور پہلوان تھا وہ پیغمبر کے سامنے جب آیا، بہت دلچسپ واقعہ، مگر سیرت رسول پہ 250 تقریریں کرنے والا آدمی ڈرتا ہے کہ اگر میں چلا گیا اس کی تفصیل میں تو 2 گھنٹے بھی کم ہوں گے۔ صرف ایک جملہ، پیغمبر نے کہا تیری طاقت اور بہادری کی بہت تعریف سنی، کہا کہ ہاں وہ کافر ہے، مشرک ہے، میں کسی سے نہیں ڈرتا۔ پیغمبر نے کہا کیا قیامت کے حساب کتاب سے بھی نہیں ڈرتا؟ اور وہاں سے لے کر بشر حافی کے اس واقعے تک جو 7ویں امام نے کہا کہ کیا تیرا آقا حساب کتاب سے بھی نہیں ڈرتا؟ اور ہمارے یہاں بڑے آرام سے کہہ دیا جاتا ہے اگر ہم جیسے ممبر پہ جانے والے ذرا احتیاط کریں تو شاعر حضرات بے احتیاطی کر دیں، کوئی ڈر نہیں، پتہ ہی نہیں کہ قیامت کی۔ آج شب جمعہ بھی ہے موضوع میں رہ کے، تو یہ غصبی مال چاہے لشکر امام میں شامل ہونا ہو چاہے شامل نہ ہونا ہو، یہ نہ ہونا تو خالی انداز بیان ہے، لیکن اگر پتہ چل جائے کہ تمہاری موت اس سے پہلے تم نے خواب دیکھا دانت نہ گرتے ہوئے، وہ جو پرسوں دانت گر رہے ہیں، اس کا مطلب ہے تمہاری زندگی سب سے زیادہ لمبی،
چھوٹی زندگی دیکھی، وہاں تک تو نہیں زندہ رہیں گے، تب بھی اپنے آپ کو مال حرام سے بچانا ہے، ایک اینٹ۔ اور دوسری ایک حدیث نہیں، کوئی تقریباً 12-15 حدیثیں، اس کو ملا کے اس کا خلاصہ، کیونکہ اگر 15 حدیثیں پڑھنے لگا تو آج کا موضوع کہاں جائے گا، ان کا خلاصہ اپنے الفاظ میں۔ یہاں تو اتنی واضح حدیث ہے قصبی میں، ایک اینٹ لگ گئی پورا مکان تباہ ہوا، ایک اینٹ پورا مکان۔ لیکن دوسری حدیث مختلف، اور وہ یہ جب کہیں شادی ہوتی ہے، آج کل یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ جتنی شادیاں ہو رہی ہیں اتنی ہی طلاقیں ہو رہی ہیں، اس کثرت کے ساتھ آج کل طلاقیں ہو رہی ہیں۔ کن لوگوں میں؟ جو سیرت سیدہ کو اپنا جزو ایمان مانتے ہیں۔ بھئی کیا ہے سیرت سیدہ میں؟ فاقوں پہ بھی برداشت، مصیبتوں کے اندر بھی شوہر سے کوئی شکوہ نہیں، ٹوٹے ہوئے گھر میں بھی، پھٹی ہوئی چادر میں بھی، کنویں سے پانی بھر کے لانے جیسے مشکل کام سے لے کے چکی چلانے تک میں بھی ایک فریاد علی سے نہیں ہے۔ اگر ایک مصلحت کے تحت شہزادی کو ضرورت پڑی تو بابا کے پاس گئی فضہ مانگنے کے لیے، اس کا بھی ایک پیغام ہے، وہ گھر کے کاموں سے گھبرا کے نہیں گئی۔ لیکن میں کہہ رہا ہوں ان واقعات کو جزو ایمان سمجھنے والے بھی واہ واہ کرنے کے لیے تو ہر ایک تیار ہوتا ہے، لیکن جب اس کا 1/100 حصہ بھی گھر میں آتا ہے طلاق چاہیے۔ اب وہ میں طلاق کے موضوع پہ آج بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن وہ جو پیغمبر کی حدیث، وہ جو 2-3 اور مثالیں میں نے دے دی۔ شادی پہلے تو کچھ نہیں کہہ سکتے تھے، ایک شادی ہو رہی، دعا بھی ہوتی تھی کہ ہمیشہ رہے، اور ہوتی بھی تھی شادیاں 50-50 60-60 سال تک چلتی تھی۔ آج کل بہت آسان ہو گیا ہے شادی کو دیکھ کے یہ بتانا یہ شادی کتنے دن چلے گی۔ جیسے پہلے زمانے میں کھانے پینے کی چیزیں تھیں، کچھ پتہ ہی نہیں تھا کب ایکسپائر ہوتی۔ آج کل تو ہر چیز پہ ایکسپائری ڈیٹ ہے، آپ چیز اٹھائیں گے دیکھ کے بتا دیں گے 6 مہینے بعد ایکسپائر ہے، کہ 2 سال بعد ایکسپائر ہے، کہ 3 سال بعد۔ پہلے نہیں تھا، یہی چیزیں پہلے بھی تھی، لیکن کون سی ایکسپائری ڈیٹ تھی؟ شادیوں کی ایکسپائری ڈیٹ آج کل شادی کے موقع پر کھانے پینے کی چیزوں کی طرح سے اس پہ لکھ دی جاتی ہے، ادھر شادی ہو رہی ادھر ایکسپائری ڈیٹ۔ کینیڈا میں پچھلے سال یا اس سے پچھلے سال، شاید میں نے دربار معصومین میں اس وقت پڑھا بھی تھا، جو آخری میرا اشرا یہاں ہوا تھا، میں سیدھا کینیڈا ہی سے ہی آیا، اب میں بھول گیا کہ نمبر کیا تھا، لیکن اتنا یاد ہے کہ اگر 400 شادیاں ہوئی تھی اس سال تو اس میں تقریباً 350 طلاق ہو گئی 1 سال کے اندر۔ تو اب ایک فارمولہ بتا دیا تھا رسول نے بہت پہلے، امام نے بہت پہلے، ہمیں اتنی ضرورت نہیں پڑ رہی تھی، اب پڑ رہی، اور وہ یہ کہ شادی کو جا کے دیکھو۔ جیسے میں نے کہا آج دنیا کی کوئی بھی قوم مہذب ہے کہ نہیں دیکھنا ہے تو ان کے پبلک پلیسز کے باتھ روم کے دروازے کھول کے خالی جھانک کے دیکھ لو۔ اسی طرح سے ایک بار شادی کا منظر دیکھ لو، گانے بجانے ہیں، مکس گیدرنگ ہے، ماشاءاللہ سیدانی بچیاں جو حجاب سیدہ پہ روئی ہیں وہ مہندی کی تقریب میں برابر سے نامحرموں کے ساتھ ڈانس کر رہی ہیں۔ اسلام کے حرام چیزوں میں ڈانس بھی ہے۔ اب اگر کوئی میری 700 تقاریر کا کیٹلاگ حاصل کرے اور کہ اس پر ایک بھی تقریر نہیں، تو وجہ یہ ہے کہ جس زمانے میں میں تقریریں کر رہا تھا کچھ گناہ ہمارے معاشرے میں تھے ہی نہیں، حرام تھے اسلام میں۔ 77 76 75 81 گانا تھا، گانے پہ آپ کو میری بہت تقریریں ملے گی۔ ڈانس پر الگ سے کوئی تقریر اس لیے نہیں ملے گی کہ تصور اس زمانے میں نہیں تھا۔ جیسے ابھی میں کراچی گیا، یہ پہلا فاطمیہ 10 دن پہلے، میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا ایک عام مومن مجمع میں مجھے شراب کے موضوع پہ مجلس پڑھنا پڑی، کہا اس کثرت سے شراب آ چکی ہے مڈل کلاس اور لوور مڈل کلاس میں، جو مسجد میں آنے والے اور نماز شب پڑھنے والے اور زیارت پر 3 بار سال میں جانے والے۔ میں نے حیرت سے کہا کہ ان گھروں میں کہا یہ مرد تو چھوڑیں عورتیں تک۔ اب مجھے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ جو مجمع میرے سامنے آتا، کوئی بہت ہائی فائی کلاس تو آتی نہیں ہے میری مجالس میں، جس کے لیے ایک لفظ استعمال ہوتا ہے برگر فیملی یا بہت ہی الٹرا ماڈ، وہ تو نہیں آتے۔ جو آتے ہیں کہ ان کو بھی اب ضرورت، اب نماز کے مجلس نہ پڑھیے، نماز پڑھ رہے ہیں لوگ،
اب شراب کی مجلس پڑی. تو خیر شراب تو ضمناً بات آ گئی ڈانس اس تیزی سے پھیل گیا. اور آپ کو معلوم ہے کہ جب کوئی ایسا حرام ہوتا تو شیطان بعض اوقات اس حرام کے ذریعے سے خالی گناہ نہیں کرواتا، توہین اہل بیت کرواتا. توہین اہل بیت کے نام پہ ہم اپنے علماء اور مراجع تک کو گالیاں دے دیتے ہیں جب ان کا فتویٰ سنتے ہیں، جو بالکل صحیح فتویٰ کہ یہ اہل بیت کو مانتے ہی نہیں. اور ہمارے یہاں کسی کی نسل پہ اعتراض کرنا تو اب آج کل اتنی عام سی بات ہوگی. شہید مرتضیٰ مطہری کی سچوں کی کہانیاں جلد دوم میں واقعہ پڑی. کتنا گہرا دوست امام کا تھا، کافر کو وہ کہہ بیٹھا کہ تو حلال کی اولاد نہیں ہے. امام نے ایسی اس سے دوستی ختم کی. شاید اس کہانی کا نام ہی یہ ہے کہ وہ دوستی جو ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی. یہ واقعات پڑھنے کا اب وقت نہیں رہا. لیکن میں یہ عرض کر رہا ہوں، ذرا سی بات پر کسی کی ماں کے پر اعتراض، کسی کے نسب پر اعتراض، عام آدمی تو عام آدمی مراج، اور خود جو توہین اہل بیت کرتے، اہل بیت کے نام پہ گانا بجانا. اہل بیت ہم تو اس ماحول کے پلے ہوئے ہیں. وہ بات صحیح کہ مولانا آپ اپنے ماحول کی بات کریں، شریعت میں یہ ہے کہ نہیں، لیکن میں بتا رہا ہوں، میں 22 رجب کی نیاز ہوتی تھی، عورتیں پہلے نہاتی تھی، کورے برتن ہوتے تھے، بازار کی کوئی چیز نہیں آتی تھی. کیوں؟ یہ اہل بیت کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں. جو شریعت کا نجاست و طہارت کا مسئلہ ہے کہ آنکھ سے دیکھو، وہ ہمارے لیے صحیح ہے. اہل بیت کے ہاں تو ہم اعلیٰ ترین معیار لے جائیں گے. اور گانے جیسی نجس اور گندی اور خبیث اور پلید چیز اہل بیت کے نام کے ساتھ. اور اب اہل بیت کی ولادت کے موقع پہ باقاعدہ ڈانس کیے جاتے، ڈھول بجا بجا کے لوگ گھروں سے باہر نکلتے. یہ ساری چیزیں حرام. لیکن شاید میں ذرا غلط موقع پہ بات چھیڑ بیٹھا، غلط ان معنوں میں کہ آخری مجلس اس کا بھی آخری حصہ، ٹائم نہیں. تو بہرحال میں بات یہ کر رہا تھا، شادی ناچ گانا چل رہا ہے، گانا الگ گناہ ہے، ناچ الگ گناہ. مکس گیدرنگ چل رہی ہے حرام والی. اور شادی میں کہاں حرام والی نہیں ہوتی. چہرہ بھی کھولو تو ذرا سا میک اپ اگر آ گیا، اور پیسے فضول خرچی. یہ ہم تو کماتے ہیں اسی لیے ہے کہ یہی تو خوشی کے موقع ہیں. ہم کماتے ہیں، تم کون سے ہوئے کمانے والے؟ جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ اللہ کا ہے. تم خالی امین ہو، تمہیں ٹرسٹی بنایا گیا، اس پیسے کا مالک نہیں بنایا گیا. خیر، تو اب یہ بہت ایک نگاہ سے اندازہ ہو جائے گا یہ شادی چلنے والی ہے کہ نہیں چلنے والی ہے. کتنے تو ایسے کیس آئے کہ مولانا وہ طلاق ہو گئی ہے. آج دونوں پارٹیز حیران ہے کہ ہوئی کیوں یہ طلاق. نہ ہم اتنے زیادہ بے وقوف، نہ سامنے والا اتنا زیادہ ان کمپرومائزنگ نیچر کا. بعد میں پچھتا رہیں، سمجھ میں نہیں آتا کیا کریں. ہمارے یہاں پھر بھی ایک آدھ راستہ ہے، 3 طلاقیں نہیں ہیں، لیکن بات سے بات کیوں نکلے جب آپ کو 2 ایسے بڑے علماء کی فقہی رہنمائی بھی حاصل ہے جو یہ تفصیلات بتائیں گے. تو شادی، یہ حیا کی ساری حدیثیں ہیں جن کو جمع کر کے شادی کا فارمولہ بنایا. یہ قدم رکھتے ہی اندازہ ہو جاتا ہے شادی نہیں چلے گی. جہاں سارے حرام لا کے جمع کیے گئے، مکان بن رہا ہے، ایک اینٹ دیکھتے ہی معلوم ہو جاتا یہ مکان نہیں چلے گا جہاں مال حرام. تو جو شہزادی وہ تیاریاں کروا رہی، اگر اس کو زمانے کے ایمان سے کے موضوع سے ہٹا کر بھی دیکھیں تب بھی اپنی بہتری کے لیے، اور آخرت کی نہیں. آخرت تو ہے دنیا کے اندر. کون مکان بنواتا ہے اس لیے تاکہ وہ اگلے دن ٹوٹ جائے؟ کون اتنا لاکھوں کا خرچہ کرتا تاکہ اگلے دن اس کی بیٹی طلاق ہاتھ میں لے کے گھر بیٹھ جائے؟ مگر یہ حیا، یہ مال حرام اور یہ طاقت. بھئی طاقت میں ہی وہ نخرے آتے ہیں کہ جہاں بیویاں شوہر کی آدھی بات سننے کو برداشت کرنے کو تیار نہیں، اور شوہر بیوی کی ذرا سی نافرمانی کو برداشت کرنے کو تیار نہیں. جبکہ بیوی پر تو شوہر کی اتنی اطاعت واجب بھی نہیں. جیسے میں نے کوسچن آنسر میں کہا تھا، اولاد اور والدین اطاعت کا مسئلہ نہیں ہے، احسانہ اچھے سلوک کا مسئلہ ہے. یہ 2 الگ باتیں. لیکن آج جو شہزادی کی سیرت کے 3 پیغام لے کے میں آگے بڑھا تھا. اب یہ کہ ذرا سا میں وقت تو دیکھ رہا ہوں کہ اختتام پر ہے، لیکن تھوڑا ڈسٹرب بھی ہو رہا ہوں. تو جو لوگ
پیچھے ذرا سے آگے آ جائے تاکہ جو بعد میں اب آ رہے ہیں لوگ ان کو جگہ مل جائے اور میں ڈسٹرب نہ ہوں. باقی لوگ درود کیوں نہیں بھیج رہے تھے؟ طاقت، ٹالرنس. مال حلال یا حرام، حیا یا بے حیائی. ان احسنتم لانفسکم، اگر تم یہ نیک کام کرو گے تو اللہ کے لیے نہیں، تمہیں اس کا فائدہ اپنے نفس کے لیے کر رہے ہو. وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا، اور اگر تم سوء خرابی پیدا کر رہے ہو تو یہ بھی تم تک آئے گی. اللہ کو کیا نقصان پہنچے گا؟ اور اسی طرح وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. اللہ سب سے بے نیاز ہے. اس کا کون سا مکان ہے جو ٹوٹا جا رہا ہے تمہارے مال حرام سے؟ اس کی کون سی بیوی ہے کہ معلوم ہوا کہ جھگڑے اور طلاق ہو رہی ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک. مگر یہ تین باتیں کا خلاصہ اس حوالے سے آیا کہ یہ تاثر میرے 6 دن کے عنوان کا نہ بنے کہ یہ صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو امام کی فوج کی تیاری کرنا چاہتے ہیں. نہیں، یہ ہماری عام زندگی کے لیے بھی، یہ ہمارے آخرت اور قبر کے علاوہ دنیا کے فائدے کے لیے بھی. دیکھیں، 2 چیزیں ایسی ہیں جو کون نہیں چاہتا، ایک اچھا مکان اور ایک اچھی ازدواجی زندگی. مکان شان ہوتی ہے آدمی کی، اور ازدواجی زندگی وہ راحت و سکون پہنچاتی ہے. تو سیرت سیدہ میں جتنا بھی مجھے وقت ملا 6 دن میں یہ جو باتیں واضح کی گئی. لیکن اب یہاں پہ ایک آخری بات، کاز روٹ کیا ہے؟ چاہے یہ طاقت و ناطاقتی، چاہے مال حلال مال حرام، چاہے حیا چاہے بے حیائی، یہ اصل اس کی کیا؟ جو کل بتایا گیا تھا کہ کفر جو ہے 360 بتوں کے آگے سجدہ کرنے کا نام تو ہوگا، شروع کہاں سے ہوتا؟ تو یہ ساری خرابیاں شروع کہاں سے ہوتی؟ اور اس کے لیے وقت کم ہے، لیکن حتی الامکان آج کوشش کر رہا ہوں کہ 1 ہفتے کے جتنے وعدے ہیں پورا کر دوں. دعا کا بھی وعدہ آپ سے تھا اور بھی کئی باتیں تھی. 4 ایسے نمایاں لشکر جو معصوم کے قیادت میں جنگ کر رہے ہیں، جسے جہاد و غزوہ کہتے ہیں، جو تباہ ہوئے. ایک حضرت موسیٰ کا لشکر واقعہ آ چکا ہے، واقعہ بھی اور وجہ. ایک غزوہ احد، واقعہ بھی اور وجہ. ایک غزوہ حنین، واقعہ بھی اور وجہ. اور چوتھا کون سا لشکر جو سب سے اہم چیز قرار پائے گی، زمانے کے امام کی تیاری بھی اور کسی بھی لشکر کی تباہی. یہ سب سے اہم کا لفظ میں نے کیوں کہا، یہ یہاں کھل کے نہیں بتا سکتا. اب اگر آپ ٹورنٹو کی مجلس سے میری دیکھ لیں گے، کیونکہ پابندی کے باوجود پتہ نہیں کیسے وہ یوٹیوب پہ اپلوڈ ہو گئی، خیر تو وہاں پہ کھل کے بتایا میں نے. غزوہ احد میں جو کفار مکہ پیغمبر کے سامنے تھے، اسلامی لشکر تباہ ہوا، لیکن وہ بھی آج نام و نشان مٹ گیا. قرآن نے بھی کہا اِنَّ شَانِئَکَ هُوَ الْأَبْتَرُ. آج تو مجھے کوئی نہیں ملتا جو کہے میں ابو جہل کی اولاد میں ہوں یا میں ولید اور عتبہ کی اولاد میں. غزوہ حنین میں جو لشکر اسلام تباہ کر رہے وہ مٹ گئے. حضرت موسیٰ کے لشکر کو تباہ کرنے والی قوم تو اسی وقت ختم ہو گئی جب وہ 4 بے حیا عورتوں کی گردن کاٹ دی، دشمن شکست کھا گئی. مولا کا لشکر ایک تباہ ہوا، مولا وہ اب تک موجود ہے. اور جو ان کی کیفیت بتائی گئی، جو ان کے حلیے بتائے گئے، جو ان کے لباس بتائے گئے، اور جو ان کی زندگی کا طریقہ بتایا گیا، بالکل اسی طرح آج بھی ہے. بس اس جملے کی مزید تشریح ٹورنٹو میں ہی مناسب ہے، نیو یارک میں ہی کی جا سکتی ہے، لندن میں ہی کی گئی ہے. یہاں تو صرف ایک اشارہ یہ کر کے کہ یہ اس اعتبار سے سب سے خطرناک تباہی کہ یہ والی تباہی اب تک چل رہی ہے، اور وہ ہے علی جیسا امام کل، علی جیسا کل ایمان، علی جیسا مولائے کائنات، اور اس کا لشکر اس کے علم کے تلے لڑ رہا اور اپنی تلواریں نکال کے علی پہ حملہ کر رہا. حضرت موسیٰ کے لشکر نے پلٹ کے حضرت موسیٰ پہ حملہ نہیں کیا. جنگ احد میں مسلمان بھاگے مگر رسول خدا پہ چڑھ کے نہیں دوڑے. غزوہ حنین میں مسلمان بھاگے مگر پیغمبر پہ اٹیک نہیں کیا. وہ تباہیاں دوسری تھی. یہ تو سب سے خطرناک تباہی ہے کہ علی کا لشکر علی سے اتنی
محبت ظاہر کر رہا کہ علی کے علم کے نیچے لڑنے کے لیے تیار و آمادہ، اور کہا کوفے سے صفین کے میدان تک علی کے ساتھ ساتھ چلا۔ پیغمبر غزوہ احد میں 1000 کا لشکر لے کے گئے تھے، مسجد النبوی سے احد کا میدان 3 کلومیٹر، آدھے راست 3 کلومیٹر میں 300 سپاہی ساتھ چھوڑ کے چلے گئے۔ علی کا لشکر اتنا لمبا، لیکن میدان میں جا کے کیا ہوا؟ کچھ دنوں کے بعد یہ لشکر علی کے خلاف ہوا، اور جب علی نے ان کی بات ماننے سے انکار کیا تو ان کی تلواریں علی کے خلاف حرکت میں آئیں۔ ایک ایسی حدیث ہے جو پڑھتے ہوئے ڈر بھی لگتا ہے کہ لوگ کہیں غلط مطلب نہ نکال لیں کہ میں اہل بیت کی عظمت کو نہیں مانتا ہوں، لیکن نہج البلاغہ میں اور اس کا خلاصہ اتنا علی کے دشمن بنے، علی والے غیر نہیں، کہ اس پر بھی تیار نہیں کہ مولا نے کہا اچھا چلو اگر میں تمہاری بات مان لوں اور مذاکرات کروں تو یہ عبداللہ ابن عباس میرا بھائی ہے، اس کو جانے دو، نہیں، یہ آپ کا آدمی ہے، آپ کا فیور۔ علی کا لشکر کہہ رہا کہ یہ تو آپ کا فیور کرے گا، ہم تو اپنا آدمی بھیجیں گے۔ اتنا امام کے خلاف خوارج، ان کا نام ہے خوارج۔ کیوں؟ نیزوں پہ قرآن بلند ہوا، وہ قرآن دیکھا اور ایک مرتبہ شور مچا دیا، جہاں قرآن آ گیا اب آگے کسی کی بات نہیں چلے گی، قرآن سے فیصلہ ہوگا۔ آج داڑھی نہ رکھنے والے یہی کہتے ہیں کہ قرآن میں داڑھی دکھا دو، علی کے چہرے کی داڑھی ان کے لیے کافی نہیں، ان کو قرآن کے اوراق کی داڑھی چاہیے جو علی کے زمانے میں نیزوں پہ قرآن، وہ بھی اگر قرآن بلد ہوئے ہوں، کیا تھا جزدان میں اس کو اس وقت چھوڑ دے، یہ موضوع نہیں۔ کیا مطلب اس پورے واقعے کا خلاصہ میرے الفاظ میں، علی کا لشکر ہے لیکن جذباتی باتوں کے ذریعے سے اس کو بہکا دیا گیا۔ یہ جذباتی بات ہے نا کہ قرآن آ گیا، اب علی کی بات بھی نہیں سنیں گے، قرآن سے فیصلہ ہوگا۔ جیسے آج بھی جو مراجع نماز کے تشہد میں شہادت ثالثہ ثالث کی گواہی کو جز ایمان طہرے قرار دیتا، نماز میں اجازت نہیں دیتے، عام مومنین کو کس طرح سے جذباتی بنا کر ان کے خلاف بھڑکایا جاتا، جذباتی باتیں کر کے۔ اور یہ جذبات میں آدمی کب بہکتا؟ جب جہالت، اصل جو روٹ ہے نا، کاز روٹ ہر پرابلم کی، اتنے جاہل ہیں کہ وہ جو اردو میں ایک محاورہ ہے، کان دیکھا نہیں کوے کے پیچھے دوڑ پڑے، کہ کسی نے کہا کوا تمہارا کان لے گیا تو پہلے چیک تو کر لو کان ہے کہ نہیں ہے، نہیں وہ بھاگے کوے کے پیچھے، وہ میرا کان لے کے جا رہا۔ یہ جہالت، لیک آف نالج، یہ سبب بنتی کہ علی قرآن کو نہیں مانتے۔ یہی کہا گیا علی قرآن کو نہیں مانتے، دیکھیں قرآن آ گیا اور علی کہتے ہیں کہ میں قرآن ناطق کو میری بات سنو۔ یہی آج مراجع کے خلاف ہتھیار استعمال ہو رہا ہے، یہ نہیں مانتے اہل بیت کو، یہ عظمت اہل بیت کے قائل نہیں، ہم ان سے زیادہ جانتے ہیں عظمت اہل بیت۔ مگر یہ باتیں تو بہت زیادہ لمبی ہو جائیں گی۔ خلاصہ یہ بنا کہ سب سے اہم چیز علم، اور علم کا مطلب نالج نہیں ہے، نالج پلس وزڈم پلس اویئرنیس۔ یہ پورا ایک اشرہ ہے میرا، لیکن کتنی بار اپنے اشروں کا ایڈورٹائز کروں تو پورا ایک اشرہ۔ علم الگ چیز ہوتی ہے، خالی علم اگر ہو تو ہر جمعے کے دن آپ سنتے ہیں، کل جمعہ، کہ کتابیں گدھے پہ رکھ دی گئی، یہ سورہ جمعہ کی آیت، کمثل الحمار یحمل اسفارا، یہ ایسے ہیں جیسے گدھے ہیں جس کی کمر پہ کتاب رکھی ہے۔ تو علم پلس نالج پلس وزڈم، جسے قرآن نے کہا یعلمہم الکتاب والحکمت، اسی سورہ جمعہ میں یہ بھی کہ کتاب اور حکمت چاہیے، اور اویئرنیس، آگاہی۔ خیر، اب یہ تو پورے عشرے کا میں نے ایک اور عشرے کا خلاصہ کر دیا، لیکن اصل بات مکمل کروں۔ شہزادی کونین کی سب سے اہم صفت، سب سے اہم، سپرلیٹو ڈگری استعمال کر رہا ہوں، ورنہ ہر صفت اہم، ہر فضیلت اہم، ہر خوبی اہم، ہر خصوصیت اہم ہے، لیکن سب سے اہم پیغمبر کی حدیث کے مطابق شہزادی کا علم۔
بطور مثال وہی روایت سن لیجئے جسے علامہ مجلسی نے بہار الانوار کی جلد 10 میں والیوم نمبر 10 میں نقل کیا. اللہ نے 10 عورتوں کو 10 خصوصیات کے بنا پہ ساری کائنات پہ فضیلت دی ہے. بہت مشہور تو نہیں ہے, 10 عورتوں کا نام تو ہے, ان کی ایک خصوصیت. کہا ہوا ہماری اور آپ کی ماں, توبہ بھی اللہ کو بہت پسند. اب یہ جملہ بتا رہا ہے کہ حوا نے کوئی غلطی اور گناہ نہیں کیا, پھر بھی توبہ کی. نمبر 2 آسیہ, نمبر 2 سارہ. حدیث کی ترتیب کہا کہ اپنے حسن و جمال, اور بادشاہ تک کی نیت خراب ہو گئی جس پہ حضرت ابراہیم کا واقعہ. نمبر 3 زلیخا کا حکمت. یہ بہت, زلیخا کا واقعہ تو بڑا دلچسپ بھی بن سکتا ہے, لیکن صرف الفاظ حدیث کو پکڑ کے بیٹھا ہوں, تشریح نہیں کر رہا ہوں. یہ بھی میرا ایک اشرا ہے, کیونکہ ہر خصوصیت پہ ایک مجلس ہو جاتی. ذاکر کے لیے تو 10 چیزوں والی حدیث ایک بنا بنایا میٹر ہو جاتا. کہا کہ زلیخا. چوتھی بلقیس, ملک یمن, انگریزی میں شیبہ کہتے ہیں غالباً ان کو, کوئن آف یمن. عقل, وہی جو لشکر امام زمانہ کا مسئلہ بن سکتا, وہ قرآن کریم میں جناب بلقیس کا جملہ آیا. دیکھو بادشاہوں کے لشکر جب کسی شہر میں داخل ہوتے ہیں تباہ و برباد کر دیتے ہیں, عزت والوں کو ذلیل کر دیتے ہیں. طاقت آنے کے بعد جو دماغ, لیکن وہ پھر ایک الگ موضوع ہے. تقریباً 55 منٹ ہو گئے میری تقریر کو, تو بات کو ختم کرنا ہے. جناب بلقیس. 5ویں چیز حضرت ایوب کی بیوی, عفت. 6ٹھی چیز مادر موسیٰ, قفل کھولنے اور تالا کھولنے کے لیے نہیں بلکہ ان کا صبر. آنکھوں کے سامنے بیٹے کو دریا میں ڈال کے بہا دیا. کہا 7ویں چیز آسیہ, ایک حرمت. اس سے بڑی قابل احترام شخصیت کون ہوگی کہ جنت میں رسول اللہ کی 2 ہی بیویوں کے نام روایت میں آئے ہیں, خدیجہ طاہرہ اور آسیہ. خدیجہ تو پھر بھی سمجھ میں آتی ہے, دنیا میں بھی رسول کی بیوی, آخرت میں بھی. آسیہ فرعون کی بیوی, دشمن خدا کی بیوی, حبیب خدا کی بیوی بن رہی ہے, اسے ترقی کہتے ہیں. تو خیر کہا کہ وہ ایک احترام. 8ویں چیز مریم, صفوت یعنی انتخاب, چناؤ. ان اللہ اصطفاکی وطہرکی, سورہ آل عمران کی آیت. نمبر 9 خدیجہ. کہا رضا, جس طرح وہ اللہ کی مرضی پہ راضی. غریب اللہ کی مرضی پہ راضی ہو الگ, خدیجہ جیسی صاحب دولت سب راہ خدا میں لٹا کر بھی خوش نظر آئے, یہ پوری ایک الگ مجلس. نمبر 10 میری بیٹی فاطمہ اپنے علم کی وجہ سے, تو ادھر حوا توبہ کی وجہ سے, اور سارا حسن و جمال کی وجہ سے, اور زلیخا عقل حکمت کی وجہ سے, اور بلقیس عقل کی وجہ سے, زوجہ ایوب عفت کی وجہ سے, موسیٰ صبر کی وجہ سے, جناب آسیہ حرمت کی وجہ سے, مریم صفوت کی وجہ سے, خدیجہ رضا کی وجہ سے. لیکن کہا کہ میری بیٹی فاطمہ کو ساری کائنات پہ اللہ نے اس کے علم کی وجہ سے فضیلت دی ہے. یہ علم سیدہ ایک بہت اہم مسئلہ. گرچہ آج کل آہستہ آہستہ مصحف فاطمہ کے حوالے سے ممبروں پہ یہ تذکرہ ہونے لگا. شہزادی کا علم اتنا کہ امام معصوم سے بھی کوئی ایسا سوال کیا جاتا جو بظاہر بڑا مشکل ہوتا ہے, جواب تو ہے امام کے پاس. جو کسی سوال کا جواب نہ دے سکے وہ امام ہو ہی نہیں سکتا. مگر شہزادی کے تعارف کے لیے غلام سے کتاب منگواتے, جواب پڑھ کے دیتے. سوال کرنے والا اپنا سوال بھول جاتا, حیران ہوتا ہے, مولا یہ کون سی کتاب ہے جس سے آپ فائدہ حاصل کر رہے ہیں. کہا یہ میری دادی کی کتاب ہے, مصحف فاطمہ, علم فاطمہ. علم فاطمہ یعنی وہ اتنی اہم کتاب ہے کہ دشمنوں کی سمجھ میں کچھ نہ آیا تو جل بھن کے کہہ دیا کہ ان کا تو قرآن 40 پاروں کا ہے. مصحف فاطمہ کو پورا قرآن مان لیا ان لوگوں نے. نہ اہل بیت نے یہ دعویٰ کیا, نہ کسی شیعہ عالم نے یہ دعویٰ کیا, نہ کسی شیعہ مومن کا یہ اعتقاد. لیکن یہ مصحف فاطمہ کی عظمت. لیکن مصحف فاطمہ, علم فاطمہ, یہ ہے جہاں سے مجلس شروع ہوئی. خدا کا راز ہے, اور وہ راز جو فاطمہ ہے اس کے اندر علم فاطمہ شامل ہے. جو غیروں کو چھوڑو, شیعہ بھی اتنا علم فاطمہ کی جانب متوجہ نہ تھے. ہاں اب
ممبروں کا یہ کام ہے، اور ممبروں نے کام شروع کیا۔ مصحف فاطمہ کا بہت ذکر ہوتا اور خطبہ فدق کا بہت ذکر ہوتا، یہ علم سیدہ کا اظہار۔ تو وہ جو تینوں تیاریاں، حیا ہو، مال حلال و حرام کا فرق ہو، اور طاقت کے عالم میں بھی اپنے آپ پہ کنٹرول، یہ صرف اور صرف اسی وقت ہو سکتا ہے جب آدمی کے پاس علم۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء کی آیت خطبہ فدق میں شہزادی نے وہاں پہ تلاوت کی، جسے اردو شاعری میں کہتے ہیں گریز کا شعر، پہلے حصے سے دوسرے حصے پہ جا رہی، اور جو آیت تلاوت کر رہی ہیں کہ یاد رکھو اللہ کا خوف اسی کے دل میں ہوگا جو صاحب علم۔ حیا کہاں آتی ہے؟ جہاں خوف خدا ہو۔ خوف خدا نہ ہو تو آدمی کیوں حیا کرے؟ مال سامنے ہے، مل رہا ہے، ہاتھ بڑھا کے اٹھا سکتے ہو، پھر بھی کہو کہ نہیں مجھے اپنے حق سے زیادہ نہیں چاہیے۔ جا کے پوچھیے اپنے یورپ اور امریکہ کے رشتہ داروں سے، طلاق ملتی ہے عورت کتنا پیسہ شوہر کا لے کے چلی جاتی ہے، ہمیں دے دیا حکومت نے، حکومت نے دلوایا، ہمارے لیے حلال ہو گئے، مل رہا اور کہے کہ نہیں چاہیے مجھے۔ جہاں خوف خدا ہوگا وہیں تو یہ بات ہے، ورنہ ہاتھ آتی ہوئی دولت کو کیوں چھوڑ؟ قاضی کے گھر میں بھی اگر مرغی آ جائے تو کہتا ہے جو خود سے آ جائے وہ حلال ہو جاتی ہے، خوف خدا۔ تو شہزادی نے آیت تلاوت کر دی، آیت کو ایک حدیث بھی بنا دیا کہ علم وہ چیز ہے جو پوری تیاریاں کرواتی ہے۔ اور میں نے 3 باتیں یہ کہیں، اور ایک بات میں نے کہی تھی کہ صبر بہت ضروری۔ سورہ کہف کے اندر ہر جگہ جہاں حضرت موسیٰ نے علم نہ ہونے کی وجہ سے حضرت خضر پہ اعتراض کیا، جاہل نہیں تھے، لیکن خود قرآن نے کہا کہ جاؤ موسیٰ جا کے شاگرد بنو خضر کے، تو ہر جگہ خضر نے کہا آپ صبر نہیں کر رہے ہیں، آپ میرے ساتھ چھوڑ دیجیے کیونکہ آپ صبر نہیں کر سکتے۔ تو صبر اور علم کہا تم علم لینے آئے تو صبر کرنا ہوگا۔ تو یہ ساری چیزیں، مجھے معلوم ہے کہ آخری 2-3 جملے میں اتنا واضح نہیں کر سکا علم، اور یہ سب سے بڑی تیاری ہے زمانے کے امام کی۔ 3 چیزیں اپنی جگہ، صبر اپنی جگہ۔ زمانے کا امام اپنا جہاد کس ہتھیار کی مدد سے کرے گا؟ تلوار، تیر، نیزے، میزائل، ایٹامک بوم، لیزر، وہ یہ سٹار وارز کے اندر نئے ہتھیار دکھائے جا رہے؟ جی نہیں، صبر کوئی نہیں۔ امام کا اصلی جہاد ہے علم۔ امام گردن پہ تلوار رکھ کے اطاعت نہیں کروائیں گے، قائل کر کے، کنوینس کر کے، اور کنوینس کرنا یا قائل کرنا یہ میزائل کا کام نہیں ہے، یہ علم کا کام۔ اب اس کے اندر واقعہ شروع ہوتا ہے نرجس خاتون سے۔ انہیں شہزادی کونین کس طرح سے دین اسلام پر لائیں؟ علم کے ذریعے، دلیلیں تھی۔ اور پھر واقعہ ختم ہوتا ہے کہ جہاں پر آپ امام کے وہ جہاد پڑھیں گے، چھٹے امام کے پاس ایک آدمی آیا، نہیں آیا نہیں، ہاں آیا، اس نے کہا کہ وہ فلاں آدمی، وہ حکومت کے دربار سے بہت روتا ہوا نکلا، کہا بلا کے رہو، بلائے گے، کہا کون ہو تم؟ کہا میں تو بالکل ملحد، ایسے دہریہ، کوئی اللہ واللہ کو نہیں مانتا، نعوذ باللہ، یہ بھی توہین آمیز ہو گیا۔ فیس بک پہ آج کل کتنی سائٹس، میں گیا دربار میں، کہا کہ میں نہیں مانتا، دلیل دو۔ حاکم نے تلوار نکالی، اگر یہاں رہ کر کلمہ کفر ادا کیا ابھی گردن اڑا دیں گے۔ امام نے کہا بیٹھ جا، تیرے اعتراض کیا ہے؟ ہم تجھے جواب دیتے۔ گھبرا کے کہا کہ فرزند رسول آپ کیسے جواب دے رہے ہیں؟ ساتھی نے کہا اس لیے کہ ہمارا سب سے بڑا ہتھیار علم ہے، ہم تلوار سے گردنیں نہیں کاٹتے، علم سے شک کو دور کیا کرتے ہیں، جو دل میں شک اور وسوسے ہوتے ہیں، یہ ہمارا سب سے بڑا ہتھیار۔ مولا کا پہلا شعر دیوان امیر المومنین میں، پتہ نہیں دیوان امیر المومنین مولا کا دیوان ہے کہ نہیں، لیکن بہرحال مشہور یہ اس کا پہلا شعر، رضینا بالقسمت الجبار، ہم راضی ہو گئے اللہ کی اس تقسیم پر کہ علم ہم کو دیا، مال ہمارے دشمنوں کو دیا۔ تو یہ جو ہے امام کا، زمانے کا امام کا بھی سب سے بڑا ہتھیار ہوگا، جہاں علم آئے گا
وہاں حیا بھی آئے گی. جہاں علم آئے گا وہاں حلال و حرام کا احساس بھی ہوگا. ہماری قوم کا آج بھی سب سے بڑا مسئلہ صفین کی لڑائی سے موجود یہ جہالت. کوئی بھی ہماری جذباتیت سے فائدہ اٹھا سکتا, اٹھا رہا. آج کل علم کیسے ملتا؟ کوئی دکان ہے جہاں پہ ملتا ہو علم؟ گروسری سٹور یا سپر مارکیٹ یا ہائپر مارکیٹ کے اندر کوئی سیکشن ہے؟ علم ملتا ہے ہمیشہ مراجع سے. اور آج آپ دیکھیں کہ جتنا شیعہ قوم اپنے مراجع کی دشمن ہو گئی اتنے تو غیر بھی نظر نہیں آتے. یہ علم, یہ ان کے دشمن نہیں ہے, علم کی دشمنی. لیکن یہ دشمنی بھی جہالت کی وجہ سے, بیچارے یہ نہیں سمجھ رہے ہیں. اب میرے پاس علم کے حوالے سے 3-4 باتیں اور بیان کرنے کو تھی کہ جب علم نہیں ہوتا, جیسا میں نے ایک مجلس کے بیچ میں ایک جملہ کہا, کتنی مجھ سے اگر کوئی پوچھے کہ آج شیعہ قوم میں سب سے زیادہ کثرت سے کون سا گناہ ہوتا ہے, میں کہتا ہوں میراث. اچھے خاصے متقی پرہیزگار دیندار ان کو بھی نہیں پتا کہ میراث کی تقسیم کا طریقہ کیا ہے, اس میں ہمارا حصہ بنتا بھی ہے کہ نہیں بنتا. پہلے تو خمس و زکوٰۃ دیا جائے گا, پہلے تو قرضے دیے جائیں گے, اور اگر بنتا بھی ہے تو کتنا بنتا. انڈیا اور پاکستان میں ہر بیوی شوہر کے مکان کو اپنا مکان سمجھتی ہے, بلکہ بیویوں ہی کی تمنا ہوتی ہے کہ سر چھپانے کو ایک ہمیں کوئی جگہ مل جائے, کرائے کے مکان میں نہیں اپنا مکان ہو. بیویاں مجبور کر کے شوہروں سے مکان بنواتی, عورت کی تمنا. اور شرعاً مکان میں عورت کا حق ہی نہیں, اس کی زمین میں تو بالکل نہیں ہے, اوپر جو اسٹرکچر ہے اس کے بھی پیسے لے لو, اس میں رہ نہیں سکتی. میراث یعنی جو لوگ میراث میں اور جتنے گناہ کریں ان سے بھی یہ کہیے کہ بیوہ کا تو اس مکان میں حق نہیں ہے, وہ تیار نہیں ہوتے. مرنے والا مر گیا, بیوی اس کو گھر سے تو نہیں نکالے گی. یہ لوگ کہتے وہ جو گناہ بھی کر رہے ہیں, بینک بیلنس پہ قبضہ کر لیا, دوسرے پیسوں پہ قبضہ کر لیا. اب اس کو صحیح کرنے کا بھی طریقہ, بہت سارے چیزوں کے علاج ہیں, مگر پہلے معلومات ہو. کتنی مار ہماری نسل کے بچوں نے بچپنے میں ماں باپ سے کھائی. کیوں؟ کھڑے ہو کے پانی پی رہے. باقاعدہ اس وقت ادب و تہذیب مار کے سکھایا جاتا تھا. آج کل تو ہمت نہیں ہے بچوں کو ہم مار سکیں. اور پتہ چلا کہ مسئلہ شرعی ہے کہ دن کے وقت تو آدمی کو کھڑے ہو کر ہی پانی پینے کا ثواب. اب یہ دین جو نہیں سیکھا, ان والدین سمجھ رہے ہم بچے کو بہت مہذب بلکہ بہت پابند شریعت بنا رہے. اسی کا یہ نتیجہ کہ پاکستان کے اخبارات میں خبریں آتی ہیں, بہت 10 بج گئے, پاکستان کے اخبارات میں خبریں آتی ہیں فلاں ہوٹل میں, فلاں فوڈ آؤٹ لیٹ میں گھوڑے کا گوشت کھلایا جا رہا, گدھے کا گوشت کھلایا جا رہا. لوگ اچھل جاتے ہیں. گھوڑے اور گدھے کا گوشت برا صحیح حرام تو نہیں ہے نا, مکروہ ہے. یہ اتنا اس میں میڈیا میں آ گیا کہ لوگوں کو مسئلہ پتہ چل گیا. اور وہ جو لکشمی بلڈنگ کے نیچے کراچی میں بڑے مزے سے کراچی کے لوگ جا کے سوپ پیا کرتے تھے کیکڑے کا. سردیاں ابھی ختم ہو رہی ہیں, سردیوں میں کم از کم کراچی کی سڑکوں میں ایک ایمپریس مارکیٹ پہ ٹھیلا لگتا تھا, ایک وہ لکشمی بلڈنگ پہ ٹھیلا لگتا تھا. یہ پرانے مشہور ٹھیلے والے, بڑی جسم میں طاقت آتی ہے, بڑی توانائی آتی ہے, سردی میں بڑا مزہ آتا ہے کیکڑے کا جوس, کیکڑے کا سوپ. جو کیکڑا ہمارے یہاں شریعت میں حرام ہے. یہ بڑی طاقت آتی ہے. یہ طاقت کی وجہ سے بچوں کو برانڈی بھی پلائی جاتی رہی ہے ایک زمانے میں. تو خیر میں کہہ رہا ہوں کہ اب یہ گھوڑے کا گوشت نہیں, گھوڑا تو پھر بھی, گدھے کا گوشت کھلا دیا تو مومن اچھل پڑے گا. وہ ایک مکروہ گوشت کھلایا, یوں ایک حرام بات ہو جائے گی کہ آپ سے پیسے بکرے کے لیے ہیں, جی آپ کو گدھا ہے, وہ ایک الگ بات ہے, لیکن خود گوشت کی بات ہے. اور اس سے بڑا جو حرام ہے وہ بڑے شوق سے یقین نہیں کر رہے. گھوڑے اور گدھے کا گوشت نہیں کھائیں گے. کراچی کی ایک ڈش ہے کٹا کٹ, اس میں بکرے کے یا جانور کے جتنے اسپیئر پارٹس ہیں نا, وہ سب کو ملا کے, کیا کلیجی اور گردے اور کپورے اور کیا سب کو ملا کے کٹا کٹ کر کے بنائے جاتے ہیں. وہ حرام ہو جاتا ہے کیونکہ جن چیزوں کو ملایا گیا ان میں کچھ اگر حلال بھی ہیں جیسے کلیجی, تو کچھ حرام بھی. نام بھی نہیں لینا چاہتا ممبر پہ.
وہ بڑے شوق سے کھائے جاتے ہیں، بڑے بڑے پورے دوستوں کے طبقے جا کے ایسے ہوٹلوں میں بیٹھتے ہیں، کٹا کٹ کھا رہے ہیں، بھائی بڑی مزیدار ڈش، اس سے تو اچھا ہے گدھا کھاؤ، وہ پھر بھی اچھا، کیونکہ وہ مکروہ ہے، وہ تو سیدھا حرام ہو گیا۔ ابھی ساری لا علمی، کتنا رواج ہے آج کل آئی فون کا، ہر جگہ پہ آئی فون، یہ سیلفیاں بھی بن رہی ہیں، جتنی دیر آپ بیٹھے، یعنی یہ منظر تو میں نے اپنی آنکھوں سے کئی بار دیکھا ہے، اور آپ نے بھی دیکھا ہو کہ ایک ہی ڈرائنگ روم یا کمرے میں خاندان کے 5 آدمی بیٹھے ہوئے ہیں اور کوئی دوسرے سے بات نہیں کر رہا، سب لگے ہوئے اپنے آئی فون کے اندر، باہر بھی نکلے جگہ جگہ۔ لیکن اتنے سالوں میں اور اتنے تجربے کے بعد میں کہہ رہا ہوں، جو میں نے پلین کے سفر کی، آج تک میں نے ایئرپورٹ کے واش روم میں کسی مومن کو آئی فون کے ذریعے سے پہلے یہ چیک کرتے نہیں دیکھا ہے کہ قبلہ کس طرف ہے، بھئی یہاں بہت سارے ٹوائلٹ بنے ہوئے ہیں یا پیشاب کی جگہ ہیں، تو کچھ قبلے کی طرف ہے، کچھ قبلے سے ہٹ کر ہے، چوز کیسے کرے، کس کی طرف جائے؟ حرام ہے قبلے کی طرف رخ کر کے حاجت سے فارغ ہونا۔ ایک آئی فون بھی میں نے، کیونکہ میں نے تو بہت سارے سفر 150 200 300 مومنین کے ساتھ کیے، مومنات بھی تھی، لیکن میں لیڈیز ٹوائلٹ میں نہیں جا سکتا ہوں، تو خیر میں بات کر رہا ہوں جینٹس ٹوائلٹ، ایک کو بھی نہیں دیکھا۔ اب آئی فون اگر ہے، آج سے 20 سال پہلے تھا کہ مولانا حاجت بہت زور سے ہے اور کیسے یہاں قبلے کا پتہ چلے معلوم ہی نہیں ہو سکتا، آج ہر فضول بات کے لیے آئی فون استعمال ہو رہا ہے، اور جو شرعاً واجب چیزیں ایک آدمی کو بھی میں نے، ہوں گے کچھ لوگ، میں تو اپنے محدود تجربے کی روشنی میں کہہ رہا ہوں، یہ سب کیا ذہن میں خیال بھی نہیں، جب کسی کو بتایا تو پھر میں نے دیکھا کہ اس نے احتیاط کی، بھئی یہ ایک ایئرپورٹ کا واش روم ہے، کچھ ادھر ترتیب سے ٹوائلٹ ہے، کچھ ادھر ہیں، ادھر جائیں کہ ادھر جائیں، انتخاب کیا یہ دیکھ کر قبلہ اور روبہ قبلہ نہ ہونے پائے، لیکن بتانا پڑتا، اور بتانے کے بعد بھی کچھ لوگ یاد رکھتے ہیں، کچھ بھول جاتے ہیں۔ مولانا ہم تو جاتے بھی نہیں ایئرپورٹ میں، کیونکہ کھڑے ہو کے پیشاب کرنا ہوتا، کھڑے ہو کے پیشاب حرام تو نہیں ہے نا، مکروہ، یہ تو حرام ہے۔ ابھی بھی بہت چھوٹی چھوٹی مثالیں دے رہا ہوں، جب یہ جہالت آگے بڑھتی ہے تو سامنے والے کو آپ فائدہ بھی پہنچا رہے ہیں، جہالت کی وجہ سے وہ اس کو بھی نقصان سمجھ رہا ہے۔ عورت کو مہر دینا، آپ دیں گے مہر، اب تو خیر وہ عورتیں ہیں کہ سب حلال ہے، جو بھی آئے رونے لگتی تھی، کیوں بھائی؟ کہا کہ اس کا مطلب ہے تم طلاق دے کے دوسری شادی کر رہے ہو، تمہارے واجب ہے، تم کو دینا، ہمیں دینا ہے، تمہیں لینا۔ بچہ باپ سے کہہ رہا ہے بابا اپنی وصیت لکھ لیجئے، شب جمعہ ہے نا تو قبر کی بات، یہ قبر اور قیامت پہ کام آنے والی چیز، اور جوتا اٹھاتے ہیں کہ ابھی میں زندہ ہوں، ابھی سے میری جائیداد پہ تمہارے دانت لگ گئے، یعنی اتنی جہالت اگر آل محمد کے ماننے والوں میں نظر آئے، کیا باب مدینۃ العلم کو مانا ہے اور کیا اللہ کا راز فاطمہ زہرا کے علم کو مانا، اور جب تک کہ یہ نہیں ہوگا امام کا لشکر، یہ سارا بیعت نامہ تو اس وقت ہے جب امام ظاہر ہوں گے نا، ظاہر ہی نہیں ہوں گے امام، تو ایک بہت بڑی شہزادی کے حوالے سے ہماری اور آپ کی یہ ذمہ داری بنتی، اور الحمدللہ دربار معصومین وہ جگہ ہے جہاں میری معلومات کے مطابق آپ کے بچوں کی دینی تعلیم کے انتظام کو بھی ذہن میں رکھا گیا ہے، بلکہ شاید سب سے زیادہ ترجیح دی گئی۔ یہ جو یورپ میں سنڈے اسکول ہوتے ہیں، اور ان ملکوں میں فرائیڈے کے 2 گھنٹے 3 گھنٹے کے یہ جو مدرسے ہوتے ہیں، بہت اہم ہے، یہ بیک بون ہے اسلام کی آج کل، یہ سب سے بڑی انویٹیشن ہے ہماری طرف سے زمانے کے امام کو۔ شہزادی کونین کی سیرت کا آخری واقعہ سنیے، اور کیونکہ آج چھٹی کی رات تھی تو چھٹی کی رات تو میں ہمیشہ 15 سے 20 منٹ زیادہ لیتا ہوں۔ ایک آخری واقعہ، میں بہت پڑھتا ہوں اس لیے مختصر کر رہا ہوں۔ روزانہ جب حسن مسجد سے آتے ہیں، فاطمہ اپنے سامنے بٹھاتی ہیں اور کہتی ہے کہ بیٹا یہ بتاؤ کہ تم نے آج نانا کو ممبر سے کیا کیا کہتے سنا، اور کل میں بتا چکا ہوں کہ حجرہ فاطمہ اور مسجد اتنی قریب کہ فاطمہ اپنے حجرے میں بیٹھے بیٹھے بھی پورا خطبہ سن لیتی۔ میں علم فاطمہ اور میں جو معجزہ فاطمہ کی بات نہیں کر رہا کہ معجزے سے سن لیتی، عام طریقے سے بھی
پیغمبر کی آواز ایسی ہے کہ جو حجرے سے دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھا ہے وہاں تک آواز آرام سے پہنچ رہی، اس کے بالکل پیچھے۔ اور حسن اس طرح سے ماں پوچھتی ہے، ایک روٹین طریقے سے نہیں، عام طریقے سے نہیں، یعنی اتنی دلچسپی لے کر اور اتنی محبت کے اظہار کے ساتھ کہ حسن پورا خطبہ سنا دیتے ہیں۔ تبھی وہ واقعہ ہے کہ ایک بار مولا نے کہا میں بھی سننا چاہتا ہوں، اور پردے کے پیچھے گئے اور حسن کی زبان اس دن لڑکھڑائی تو کہا ایسا لگ رہا ہے میرا بابا موجود ہے۔ واقعہ 15 رمضان اور 28 صفر کو میں پڑھتا ہوں، جس کا تعلق امام حسن سے زیادہ، مگر یہ والا حصہ، دو چیزیں تو بہت واضح ہوں۔ حسن وہ امام معصوم ہے کہ 2 سال کی عمر میں لوح محفوظ کو پڑھ رہے تھے۔ جب ام ایمن گھبرا گئی کہ یا رسول اللہ خیریت تو ہے، حسن تو اس طرح سے موشن لیس بغیر حرکت کے، کہا یہ تو لوح محفوظ پڑھ رہا، وہ علم رکھنے والا، اور اسے بھی فاطمہ باقاعدگی کے ساتھ نانا کا خطبہ سنانے کے لیے مسجد بھیجتی ہیں کہ سنو جا کے، اور خالی یہ نہیں ہے، واپس آ کے پھر فالو اپ ہوتا ہے۔ اب یہ حسن کے لیے کیا ضرورت ہے، نعوذ باللہ، اس سے بڑی جسارت کیا ہوگی اگر میں کہوں گا حسن کو یہ چیزیں نہیں معلوم۔ یہ ہمارے اور آپ کے بچوں کے لیے اول تو اپنے بچوں کو مدرسے میں بھیجنا ہی ایک بہت بڑا مومن کے لیے امتحان ہوتا ہے، پہاڑ اٹھانا آسان ہے، اور جو بھیج بھی دیتے ہیں تو ایک طرح سے اپنی بلا ٹالنے کے لیے، یا 2 گھنٹے جا کے ٹیچر کا دماغ خراب کرو، آج جمعے کا دن ہے ہمیں نیند اچھی مل جائے گی۔ ہاں اچھے لوگ ہیں، یہ جرنلائز بات نہیں ہے، لیکن اندازہ ہو جاتا ہے جب بچہ پڑھ کے آتا ہے، کبھی پوچھتے ہیں تم نے کیا سیکھا؟ میں تو ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں جو بچے مدرسے میں سیکھ کے آتے ہیں، اس کی مدد سے والدین کی اپنی معلومات بہت زیادہ انہوں نے بڑھا لی، لیکن وہی جو سیرت سیدہ کو سمجھ رہے ہیں، جو امام زمانہ کے جہاد کو سمجھ رہے ہیں، جو معصومین کی سب سے بڑی فضیلت علم کو سمجھ رہے ہیں۔ ہر سال جب نیا سال شروع ہوتا ہے نا، پوری دنیا میں ایک شور مچ جاتا، اور انٹرنیٹ وغیرہ، فیس بک وغیرہ، اس سال کے لیے اپنے کچھ عہد کرو، پھر اگلے سال چیک کریں گے کتنے پورے کیے، پھر ہر سال کی پہلی تاریخ کو سیرت فاطمہ کے حوالے سے اس فاطمیہ میں یہ عہد کریں کہ اگر آپ کے بچے صبح جمعے کے دن آتے ہیں تو بہت اچھی بات، لیکن دیکھیے کہ آپ فالو اپ کر رہے ہیں، اور نہیں آتے ہیں تو آج ہی عہد کر لیجیے، اور اگر کسی وجہ سے آپ نہیں بھیج سکتے تو کوئی اور متبادل انتظام کریں کہ ان تک یہ دین پہنچے۔ جنہیں اپنے بچوں کو فوج میں داخل کرنا ہوتا ہے وہ کب سے تیاری کرتے ہیں، 5ویں کلاس سے کیڈٹ کالج میں داخل کراتے ہیں۔ آپ کو بھی تو اپنے بچوں کو زمانے کے امام کی فوج میں شامل کرنا ہے نا، یہ سب سے بڑی تمنا۔ یہ ساری چیزیں کرنا ہوں گی، اور کچھ باتیں میں تقریباً جتنے وعدے کیے تھے تقریباً سب کو پورا کیا، کوئی تفصیل کوئی اختصار، پھر بھی کچھ باتیں بیان تو ہوئیں، آخر میں مبہم سی رہی۔ انشاءاللہ زندگی رہی، دوبارہ کبھی ادھر سے گزر ہوا تو پھر وہ بات آگے بڑھ جائے گی، لیکن بس اتنی سی بات کہ سیرت فاطمہ اور علم سیدہ اور تیاری۔ اب تیاری میں نے بار بار اس لیے کہی کہ آپ میرے سامنے 2017 کے مومن، ورنہ تو اپنے زمانے میں بھی فاطمہ رسالت کی بھی مدد کی میدان مباہلہ میں، امامت کی بھی مدد کی خطبہ فدق کے ذریعے۔ وہ جو اس زمانے کا مومن تھا، اس وقت کی جو معصوم ہستی ہے، رسول ہے تو رسول کے لشکر والوں کو، علی ہے تو علی والوں کو تیار کرائے۔ یہ فاطمہ اسی لیے مرکز ہیں رسالت و امامت کو جوڑنے والے، بہت عظیم شخصیت حدیث قصہ میں جس طرح تعارف ہوا، مگر ختم بات۔ آج کے دور کو دیکھ کر آپ ایک جملہ تو کہیں گے کہ مولانا یہ باتیں سننے میں بہت اچھی ہیں، لیکن حالات اتنے خراب ہیں، ماحول اتنا خراب ہے، دربار معصومین سے باہر نکلیں گے تو وہ دنیا اتنا پریشر ڈالنے والی ہے کہ کہاں تک آدمی اپنے آپ کو بچائے۔ یہیں پر سیرت فاطمہ کا وہ پہلو آتا جو مومن کو سب سے زیادہ یاد ہے۔ دیکھیں باقی باتیں جو میں نے بیان کی کہ علم وغیرہ، یہ اتنی پہلے توجہ نہیں تھی، اب ہونے لگی، لیکن سب سے زیادہ مومن کو فاطمہ کا نام سن کے کیا چیز یاد آتی ہے؟ مظالم ہوتے رہیں،
صبر کرو اور دین کا کام آگے بڑھو. وہ مظالم پر اتنا صبر کر رہی ہیں. ہم دنیا کی عیاشیوں پر بھی شکوہ کریں کہ مولانا دربار معصومین سے باہر دین پہ عمل بہت مشکل ہے. کتنے ظلم برداشت کیے. جلدی میں بات ختم کرنا پڑ رہی ہے کہ 1.5 گھنٹہ اب ہونے والا ہے, مصائب ختم ہونے تک ہو جائے گا, لیکن بس 1.5 گھنٹہ. کتنے مصائب برداشت کیے, اپنے ہدف اپنے مقصد کو آگے بڑھاتی رہے. مولا کا ایک لقب روایتوں میں بلکہ زیارتوں میں آیا. اللہ کے ایسے تو القاب بہت مشہور ہیں, سپرلیٹو ڈگری والے, ارحم الراحمین, احکم الحاکمین, اللہ کے تو بہت نام ہیں. مولا کا ایک لقب ہے السلام علیک یا اصبر الصابرین. نجف میں ہم زیارت پڑھتے ہیں مولا کی زری پر, ان میں سے ایک زیارت کا ہی جملہ, اے کائنات کے صبر کرنے والوں میں سب سے بڑے صبر کرنے والے. اصبر سپرلیٹو ہے, وہ سب سے بڑا صبر کرنے والا. جب غسل میت کرتے ہوئے چیخ چیخ کے رو رہا تھا, یہ سب سے بڑا صابر ہے, عام صابر نہیں. تو واقعاً پہلو زہرا کی اور جس میں سیدہ کی کیا کیفیت دیکھی ہوگی. اور اگرچہ مولا نے غسل دیا تو کیفیت دیکھی, لیکن یہ واضح کرنے کے لیے کہ فاطمہ کتنا زخمی تھی. خالی ایک پہلو کی بات نہیں ہے, کتنا زخمی تھی. ہمارے پاس ایک روایت اور آتی, یہ روایت مقتل کی روایت ہے, اور وہ روایت یہ ہے کہ جب قیامت کا دن آئے گا اور ایک مرتبہ تمام انبیاء, تمام ائمہ, تمام صاحبان ایمان, بلکہ تمام کائنات کے انسان میدان حشر میں جمع کیے جائیں گے. ایک بار آواز بلند ہوگی کہ اے میدان حشر میں موجود انسانوں, اپنی اپنی آنکھیں بند کر لو, اس لیے کہ رسول کی بیٹی اس میدان میں آنے والی ہے. تمام انسانوں کی آنکھیں نیچی ہو کے بند ہو گئی. پھر اعلان ہوگا یا معاشر الانبیاء, اے گروہ انبیاء, تم بھی اپنی آنکھوں کو بند کر لو, فاطمہ کی سواری آ رہی ہے, یہ فاطمہ آ رہی ہیں. انبیاء کو حکم دیا گیا, انبیاء نے بھی آنکھیں نیچی کی. آخر میں, یہاں تک تو بہت مشہور ہے, لیکن ایک مقتل کی یہ روایت ہے کہ آخر میں حکم دیا جائے گا, اے میرے حبیب تم بھی اپنی آنکھیں نیچی کر کے بند کرو, اے میرے ولی تم بھی اپنی آنکھیں بند کرو. رسول اللہ کو حکم دیا جا رہا, علی مرتضیٰ کو حکم دیا جا رہا, فاطمہ کی سواری میدان حشر میں آ رہی ہے, آنکھیں بند کرو. اللہ کے رسول نے ایک مرتبہ کہا خداوندہ فاطمہ تو میری بیٹی ہے. مولا نے کہا فاطمہ تو میری بیوی ہے. شوہر تو بیوی کو دیکھ کے نگاہیں نیچی نہیں کرے گا, باپ تو بیٹی کو دیکھ کے نگاہیں نیچی نہیں کرے گا. تو جواب یہ ملے گا, وہی غسل خانے کی روایت جو کل پڑھی اس سے ربط دے کے جواب یہ ملے گا کہ باقی سب کو اس لیے نگاہیں نیچی کرنے کا حکم دیا گیا کہ وہ فاطمہ کے لیے نامحرم ہے, اور اے رسول تمہیں اس لیے آنکھیں بند کرنے کا حکم دیا جا رہا, اور اے علی تمہیں اس لیے آنکھیں بند کرنے کا حکم دیا جا رہا کہ جس حالت میں جتنا زخمی تمہاری بیٹی آ رہی ہے تم بھی اسے دیکھ کے برداشت نہ کر سکو گے. ایسا زخمی میدان قیامت میں یہ فاطمہ آئیں گی. تو کفن پہناتے وقت مولا چیخ چیخ کے روئے, ایسی حالت دیکھی, اور فاطمہ کو دفن کرنے کے لیے میت کو لے کے رات کے اندھیرے میں نکلے. اب دفن سیدہ کی روایت پڑھ رہا ہوں. ایک بار مولا نے صرف ان چند آدمیوں کو بلایا جن کے لیے فاطمہ کی وصیت تھی کہ اے ابو الحسن اس کے علاوہ میرے جنازے پہ کوئی نہ آنے پائے. صرف وہ چند افراد, یہ وہ لوگ ہیں جو نگاہ اٹھا نہیں سکتے ہیں, رات کا اندھیرا ہے, اور اگر یہ 3-4 جمادی الثانی ہے تو چاند بھی نہیں ہے, خوب اندھیرا. ایک بار مولا فاطمہ کا جنازہ لے کے حجرے سے نکلا, چند قدم چلا, کان میں کسی بچی کے رونے کی آواز آنے لگی.
मुड़ के देखा तो मेरे मौला ने देखा कि 6 साल की ज़ैनब पूरे इस्लामी हिजाब के साथ, बल्कि हिजाब से भी ज्यादा हिजाब के साथ माँ की मैयत को जाता देख रही है। रोते 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 एक कदम दरवाजे की चौखट से बाहर आ गई है। रात का अंधेरा, मौला ने यह मंजर देखा, आवाज दी, हसन और हुसैन बेटा अपनी माँ की मैयत को लेके आगे बढ़ो, मैं अभी आता हूँ। ऐ अज़ादारों जरा सोचो कितना अहम मसला होगा जिसके लिए अली ने फातिमा की मैयत को छोड़ दिया, कुछ देर के लिए सही, मगर मैयत को छोड़ना कोई छोटी बात नहीं है। और एक मर्तबा वापिस आए, अजीब जुमला कहा, रात का अंधेरा है, खूब अंधेरा है, हाथ को हाथ सुझाई न दे, कोई देखने वाला है भी नहीं, ज़ैनब पूरे हिजाब में भी है, ज़ैनब अभी शरई उम्र के एतबार से भी बहुत छोटी है। मगर अली ने सर पे हाथ रखा, ज़ैनब बेटी अभी तेरा गैरतमंद बाप जिंदा है, वो बर्दाश्त नहीं कर सकता उसकी जिंदगी में उसकी बेटी घर से बाहर आ जाए, ज़ैनब घर में चली जाओ। ज़ैनब चली गई। मौला फातिमा को दफन करके आए, निशान कब्र तो पता नहीं कहां कहां बनाए। जैसे ही हुजरे में आए, ज़ैनब ने तड़प के बाबा का दामन थामा, बाबा भैया हसन तो माँ की कब्र की जियारत कराए, भैया हुसैन तो माँ की कब्र की जियारत कराए। अरे ज़ैनब कितनी बदकिस्मत है, माँ की कब्र की जियारत भी न कर सकी। अली ने कहा ज़ैनब घबरा नहीं, मैं तुझे तेरी माँ की कब्र पे ले जाऊंगा। खुश होकर कहा बाबा तो मैं चादर ओढ़ूं? कहा भी नहीं, फजर की अजानें हो रही हैं, लोग घरों से निकल आए हैं, अली की गैरत बर्दाश्त नहीं कर सकती कि नामहरम चल फिर रहे हो और उसमें अपनी बेटी को लेके जा, इंतजार कर, रात आने दे। खुदा मालूम ज़ैनब ने ये सारा दिन कितनी बेचैनी से गुजारा, सारा दिन गुजरा, रात आई, बाबा अब तैयार हो जाऊं? कहा कि अभी भी नहीं, अभी भी लोगों की चहल पहल है, ईशा की अजान हो गई। मौला ने कहा अभी लोग अपने घरों की जानिब जा रहे हैं। आधी रात का वक्त आया, हुजरा फातिमा से एक काफिला दिन के वक्त निकला था मैदान मुबाहिला के लिए, एक काफिला रात के वक्त निकला है। आगे आगे अली है, पीछे ज़ैनब है, ज़ैनब के पीछे हसन है, ज़ैनब के पहलू में हुसैन है, और ये काफिला चला वहां तक पहुंचा जहां फातिमा की कब्र नजर आ रही है। कब्र फातिमा पे चिराग जल रहा था। ये चिराग कहां से आया? जैसे ही सूरज डूबा था, एक बार हुसैन ने कहा था भैया हसन अम्मा की कब्र पे अंधेरा हो जाएगा, आओ चलो माँ की कब्र पे चिराग जला के आते हैं। ये दोनों बेटे माँ की कब्र पे चिराग जला के गए। आधी रात का वक्त है, चिराग जल रहा है। हसन ने माँ की कब्र देखी, दौड़ के आगे बढ़े, अम्मा अपने हसन का सलाम लो। हुसैन ने माँ की कब्र देखी, तड़प के कब्र पे गिराया, अम्मा तेरा हुसैन तुझे सलाम करने आया है। ज़ैनब ने भाइयों के साथ खुद भी जाना चाहा, अली ने ज़ैनब का बाजू पकड़ लिया, कहा ज़ैनब बेटी तू नहीं, ज़ैनब बेटी तू नहीं। ज़ैनब घबरा गई, बाबा आप मुझी को तो लेके आए हैं, भैया हसन हुसैन तो दिन को आ चुके हैं। अली ने कहा ज़ैनब जरा ठहर जा। आवाज दी, हसन बेटा पहले चिराग गुल कर दे। हसन ने चिराग गुल किया। अली ने कहा ज़ैनब अब जा माँ की कब्र पर। ज़ैनब ने हैरान होकर कहा बाबा तो मुझे उस वक्त क्यों रोका था? कहा ठीक है, रात का वक्त है, आधी रात है, अंधेरा है, मदीने का कब्रिस्तान है, मगर अली डरा कोई मुसाफिर यहाँ से ना गुजर रहा हो और चिराग की रोशनी में उसकी निगाह मेरी ज़ैनब पे ना पड़ जाए। अली ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। बस मेरी मजलिस खत्म हुई, हाथ जोड़कर मौला से सिर्फ एक जुमला कहना है, मौला आज 11 हिजरी है ना, रात का अंधेरा है, कब्रिस्तान का सन्नाटा है, ज़ैनब पूरे हिजाब के साथ है, आप बर्दाश्त नहीं कर सकते, 50 साल बाद शहर कूफा में आइए, ये 61 हिजरी है, दिन का वक्त है, रोजे रोशन है, बलवा आम है, ज़ैनब के सर पे चादर भी नहीं है, आपकी ज़ैनब ना महरमों के बीच में जा रही है। ज़ैनब को भी अम्मा की कब्र का वाकया याद था, यही वजह है इधर शिमर ने काफिला बढ़ाया, उधर ज़ैनब ने मुड़ के नजब को देखा, आवाज दी बाबा या अली मदद, जरा आके देख इस वक्त तेरी ज़ैनब को किस तरह ना महरमों के लिए। अजरुकुम अल्लाह।
اللہم انی اسألکا بحق فاطمہ و ابیہا و بالہا و بنیہا والسر المستودع فیہا. خدا بندہ شہزادی کونین کے ان مصائب کا واسطہ جو مومنین اور مومنات آج کے مجلس میں مصروف گریہ ہیں، ان کے اس گریے کے تصدق و طفیل میں غم حسین کے علاوہ دنیا آخرت کے ہر غم سے محفوظ فرما. خصوصاً ان صاحبان ایمان کی جان، مال، عزت، ناموس، اولاد، روزی کے ذرائع کو ہر شر و آفت سے محفوظ فرما. خدا بندہ دنیا بھر میں آج بھی جہاں جہاں مظلوم شیعان حیدر کرار ہیں، ان سب کو ظالموں کے ہر قسم کے شر سے محفوظ فرما. خدا بندہ مشکل کشا کائنات علی اور مشکل کشا کی مشکل کشا بیوی فاطمہ کا واسطہ تمام صاحبان ایمان کی مشکلات، خصوصاً ایک مومن مسلسل التماس سے دعا کر رہے ہیں، ان سب کی مشکلات کو دور فرما. آج کی شب جمعہ شہزادی کی شہادت کے بعد کی اس پہلی رات کا واسطہ ہمارے تمام مرحومین، خصوصاً جن کے ابھی نام لیے جائیں گے، اور جو مجمع بیٹھا ہے مردوں اور عورتوں کا، ان کے خاندان کے تمام مرحومین کو اعلی علیین میں جوار علی اور فاطمہ سے ملحق فرما. خدا بندہ ہمارے بیماروں کو شفاء کاملہ عطا فرما. بے اولادوں کو، خصوصاً ایک مومنہ نے التماس کے لیے کہا، بے اولادوں کو صاحب اولاد نرینہ فرما. صاحبان اولاد کی اولاد کی حفاظت فرما. ہمیں اپنی اولاد کی دینی تربیت کی توفیق عطا فرما، اور ان مظالم کے انتقام کے لیے اپنی آخری حجت وارث معصومین، فرزند زہرا، مدینے کے جلے ہوئے دروازے کا انتقام لینے والے سے لے کر خون ناحق شہدائے کربلا تک کا انتقام لینے والی اپنی آخری حجت امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، اور غیبت امام میں ہمیں اپنی ساری ذمہ داریاں ادا کر کے بعد ظہور امام کی فوج کا سپاہی بننے کی توفیق عطا فرما. آج یہ آخری مجلس ہے اس سلسلے کی، تو مرحومین کے نام ذرا زیادہ ہیں. حجت الاسلام مرحوم مولانا سید ہاشم رضا جعفری، حجت الاسلام مرحوم مولانا ابن حسن نجفی، مرحوم الحاج عابد حسین ابن الحاج حیدر حسن، مرحوم مرزا اختر حسین ابن الحاج عابد حسین، مرحومہ خیر النساء بیگم بنت صفدر حسن، مرحوم محمد سعید کاظمی، مرحومہ تہذیب النساء بیگم، مرحوم مصطفیٰ حسین رضوی، مرحومہ سیدہ شاہدہ بیگم بنت سید یوسف علی. جو مومنین اور مومنات صف اعضاء پہ بیٹھے ہیں، ان کے خاندان کے تمام مرحومین، کل مرحوم مومنین و مومنات. سورہ فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. ماتم حسین.